بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ابھی یہ جو کچھ ہم آپ کے سامنے پلے کرنے لگے ہیں جی، اگر آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے تو آپ لوگوں کو صرف 1 منٹ کچھ تھوڑا اس کا سیاق و سباق بتا دیں کہ پوری گفتگو کیا ہو رہی ہے. کہ ہماری طرف سے جن کو یہ لوگ غیر احمدی کہتے ہیں، ہم نے ان کے سامنے تقریباً ابھی میرے خیال میں کوئی 4-5 ہفتے ہونے کو آئے ہیں، ایک ہی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ذلی بروزی طور پہ وہی محمد رسول اللہ ہیں. نعوذ باللہ. اب ظاہر ہے کہ اس حوالے سے یہ ذلی بروزی کا کانسیپٹ اور پھر اس کے ذریعے یہ ذلی بروزی محمد رسول اللہ ہو کہ اس نبوت کا جو دعویٰ ہے، اس حوالے سے ہم سوالات اٹھا رہے ہیں. اور ہمارے افضل بھائی نے اور دیگر بھائیوں نے کافی کوشش کی، نو ورلڈ بھائی موجود، انہوں نے کوشش کی ہے کہ بھئی اس پہ، بلکہ طاہر بھائی نے بھی کوشش کی کہ اس پہ فیس ٹو فیس بات ہو جائے، ادھر احمدی کمیونٹی سے بھی کوئی صاحب بیٹھ جائیں، جیسے انصر رضا صاحب ہیں یا کوئی اور بھی ہو، ان کا مربی ہو جائیں، تاکہ ہماری طرف سے بھی ایک آدمی موجود ہو، ان کا بھی ایک آدمی موجود ہو، آمنے سامنے ٹاپک ڈسکس ہو جائے. تو ہمارے سب بھائیوں نے کوشش کی، جس میں ہمارے طاہر بھائی بھی شامل ہیں، کہ بھئی یہ بات اس طرح ہو جائے، لیکن بہرحال اس کی جو وجوہات بھی ہیں، لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ، وہ نہیں ہو سکی. تو ابھی ہمیں اس کا سیکنڈ آپشن یہ ملا ہے جی کہ انصر رضا صاحب جو جماعت احمدیہ کے ایک نمایاں چہرہ ہیں، جماعت کا، کینیڈا سے جماعت کے مبلغ ہیں، جماعت کے ساتھ منسلک ہیں کئی دہائیوں سے، انہوں نے اپنی براڈ پہ بیٹھ کے 25 یا 30 منٹ کی گفتگو کی ہے اسی ٹاپک پہ، اور ہمیں کہا گیا ہے کہ انہوں نے گفتگو جو کی ہے اس پہ آپ لوگ اپنے کامنٹ کر دیں. تو اب انشاءاللہ ان کی گفتگو کو ہم پلے کریں گے اور اس پہ کامنٹ کریں گے. ٹھیک ہے افضل بھائی، آپ بسم اللہ کریں. جب میرا مائک دیکھ کے نا اوپن ہوا ہے، ساتھ ہی اس کو آپ سٹاپ کر دیں پلیز. تھینک یو. جی آج بات کرنی ہے وہ اللہ کے فضل سے جو عقیدہ ہے ذل اور بروز کا، جس میں قرآن کریم نے مسیم کا ہے یا مثل کا ہے نا، تو اس کے متعلق میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ جوڑا جوڑا پیدا کی ہے، اس لیے ہر انسان جو ہے، چاہے وہ نبی ہے یا رسول ہے، جی ایک سیکنڈ، اس کا ایک جوڑا ہے. جی افضل بھائی، آپ نے نظر رکھنی ہے اللہ تعالیٰ، میں نے اس کو تقریباً 10 سیکنڈ پہلے ریکویسٹ کی، خیر ہے کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے نظر بھائی رکھنی پڑے گی آپ کو مائک پہ، تاکہ آپ کو پتا ہو. جی بالکل ٹھیک ہے، صحیح. اچھا، ابھی میں یہاں پہ انصر صاحب نے اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا. انہوں نے کہا جی کہ آج ہمیں بات کرنی ہے ذل اور بروز کے عقیدہ پہ، یہ انہوں نے کہا. اس کے بعد انہوں نے دوسری بات کہی کہ جس کو قرآن کریم مثیل کہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو باتوں میں ہم اپنا اس میں کامنٹ کر دیتے ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، اب سب لوگ ایک بات کو ذرا نوٹ کریں. ابھی جب انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا، انہوں نے کیا کہ ہم نے عقیدہ ذل و بروز پہ کہتے ہیں آج ہم نے بات کرنی ہے. سب سے پہلے وہ عقیدہ اصولی طور پہ ان کو بیان کرنا چاہیے. لیکن نا ابھی جب آدمی ایک عقیدے کو کے اوپر بات کرنے جا رہا ہے، پہلے عقیدہ بیان کرے. مثال کے طور پہ دیکھیں، اگر کوئی آدمی کہتا ہے ہماری طرف سے کہ جی میں ختم نبوت کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، تو ختم نبوت کا عقیدہ ہے کیا؟ پہلے وہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے. تو جو کہ میں نے یہ گفتگو پوری سنی ہوئی ہے، تو یہاں پہ آغاز میں جہاں پہ ان کا یہ کرنا بنتا تھا انہوں نے نہیں کیا، اور اس کے بعد پوری گفتگو میں بھی نہیں کیا. یہ ہے سب سے پہلا ٹیکنیکل جو اس کے اندر ایرر ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، کہ جس عقیدے پہ انہوں نے کہا کہ وہ بات کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے اس عقیدے کی کوئی تعریف، کچھ بیان ہی نہیں کیا. یہ ہے پہلا مسئلہ. اچھا، اب اس کے بعد جو دوسری انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ جو ذل اور بروز کا عقیدہ ہے جس پہ میں نے بات کرنی، جس کو کہتے ہیں جس کو قرآن مثیل کہتا ہے. اب یہاں پہ ہم نا بالکل کوئی سخت ہم نے بات نہیں کرنی ہے. انصر رضا صاحب کا ہم چلے ہم بالکل ہم نا احترام والی بات ہی کریں گے، ان کا مطالعہ نہیں ہے ان چیزوں کا. آپ سب لوگ حوالہ نوٹ کر لیں، الفضل قادیان 20 اکتوبر 1931، صفحہ نمبر 6. مضمون کا نام دیکھیں ذرا، رجعت بروزی کی حقیقت. رجعت بروزی کی حقیقت. رجعت کہتے ہیں لوٹنے کو، اور بروزی ہو گیا، بروزی جو بھی کہنا چاہتے ہوں گے کہ بروزی طور پہ لوٹنے کی حقیقت. یعنی مضمون کا ٹائٹل ہی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اسی موضوع پہ ساری بات ہے. اس مضمون کے اندر جماعت نے یہ جب مسئلہ واضح کیا تو باقاعدہ ہیڈنگز قائم کی ہیں. ہیڈنگز، ایک ہیڈنگ کیا ہے؟ فنا فی الرسول اور بروز میں فرق ہے. یہ ہیڈنگ ہے، یعنی فنا فی الرسول کا جو بھی عقیدہ ہے جماعت کے نزدیک وہ بروز نہیں ہوتا، کیونکہ لکھا کیا ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں وربیٹم. کہتے ہیں فنا فی الرسول اور بروز میں بڑا فرق ہے. نوٹ کر لیں، آگے چلیں. انہوں نے جو کہ بات کی ہے مثیل کی، یہ دیکھیں ذرا جماعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں، وہ بھی سن لیں آپ لوگ.
جماعت یہ کہتی ہے فنا فی الرسول اور بروز میں بڑا فرق ہے، جس طرح مسیل اور بروز میں فرق ہے. یعنی نہ تو فنا فی الرسول جماعت کے نزدیک بروز ہوتا ہے، نہ ہی جماعت کے نزدیک مسیل کو بروز کہا جاتا ہے. یہ میں نے آپ کو جماعت کا لٹریچر میں سے اس آرٹیکل کا حوالہ دیا ہے کہ جس کے اندر مسئلہ یہ ڈسکس کیا گیا ہے. تو یہ ہم نے ان کے اندر دوسرا جو ٹیکنیکل پرابلم ہم نے یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا وہ کیا ہے کہ انصر رضا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مسیل اور بروز ایک ہوتے ہیں. ان کو مسیل اور بروز کا جو جماعت فرق کرتی ہے وہ ان کے علم میں شاید نہیں ہے. کوئی بات نہیں، ہر بندہ ہر بات نہیں جانتا ہوتا. اب یہ خود دیکھیں کتنا بڑا ٹیکنیکل، یہاں پہ ساری بات ختم ہو جاتی ہے. میری بات آپ نوٹ کریں ذرا. اس کے بعد انصر رضا صاحب کی کسی بات کی علمی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ وہ آگے دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے بروز کو کیا کہا ہے؟ مسیل کہا ہے. لیکن جماعت کہتی ہے کہ مسیل تو بروز ہوتا ہی نہیں ہے، نہ فنا فی الرسول بروز ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انصر صاحب اس کے بعد گفتگو میں جتنی بھی باتیں کریں گے مسیل کو لے کے، اور جب قرآن کی وہ آیتیں پڑھیں گے اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کیونکہ مسیل تو بروز نہیں ہوتا. تو ایک ہوتا ہے انڈر کٹنگ ڈیفیٹ کے طور پہ، یعنی کہ ایک ایسی بات کرنا یا ہونا کہ جس کے بعد آگے بات چل نہیں سکتی اصولی طور پہ. تو اصولی طور پہ یہاں پہ وہ اپنا مقدمہ کا ختم ہو گیا، اس کی کوئی بنیاد نہیں، کیونکہ وہ مسیل کو بروز سمجھتے رہے. اب اسی مضمون کا ایک جملہ پڑھ کے ہم آگے پھر بھی اس کو پلے کریں گے. طاہر صاحب کی رسپیکٹ میں ہم پھر بھی پورا پلے کریں گے، لیکن ایک جملہ سن لیں ذرا. اب ذرا آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا نا کہ اگر جماعت نے یہ کہا ہے کہ نہ تو فنا فی الرسول بروز ہے، یعنی اگر کوئی آدمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں، حضور کی محبت میں اپنے آپ کو حضور کے اندر گم کر دے، جماعت کہتی وہ بندہ بروز نہیں بن جاتا، وہ فنا فی الرسول ہی رہے گا. ساتھ جماعت نے واضح کیا کہ ایسے تو سینکڑوں بندے گزرے ہیں جو فنا فی الرسول ہیں. اسی طرح جماعت نے کہا کہ جب دو لوگوں میں آپس میں کوالٹیز ملتی ہوں تو وہ ایک دوسرے کے مسیل تو ہو سکتے ہیں، بروز نہیں ہو سکتے. اب جماعت نے کہا کہ مگر سنیں ذرا، جماعت نے کیا کہا؟ فنا فی الرسول کے مقام تک امت محمدیہ میں سینکڑوں پہنچے، مگر بروز کے مقام کے لیے مسیح موعود ہی مخصوص تھے. یہ وہ بات ہے کہ جو انصر رضا صاحب نے اس کو ان کے علم میں نہیں تھی کہ بروز کا مقام احمدیت کے مطابق کوئی ایسا مقام ہے، ایسا کوئی روحانی مقام ہے جو پوری انسانیت میں ایک بندے کے لیے ہے، اور وہ ان کے نزدیک مسیح موعود یا مرزا غلام قادیانی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب ان کا دعویٰ اتنا خاص ہو گیا ہے کہ کسی ایسی روحانی مقام کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو کسی کے لیے ہے ہی نہیں، پوری بنی نو انسان میں سے ایک بندے کے لیے ہے. اسے کہتے ہیں دعویٰ خاص. کیا مطلب؟ اب اس کے بعد انہیں اپنی کوئی خاص دلیل پیش کرنی ہے. تو اگر ہوتا ہے نا کہ کئی بندے بروز ہوئے ہیں، ایسے ہوتا ہے، وہ عام بات ہے. انہوں نے اب ایک بندے پہ اس کو کلوز کر دیا ہے. لہٰذا تیسری بات ان کو یہ یاد رکھنی ہے کہ انہوں نے جب بھی ہماری اس بات کا جواب دینا ہو جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں یا مستقبل میں ہم سے بات کرنی ہو تو دلیل خاص پیش کرنی ہے، کیونکہ یہ ایسا روحانی مقام ہے جو ان کی جماعت نے ہمیں بتایا کہ صرف ایک انسان کے لیے ہے. تو اس پہ آپ نے دلیل پیش کرنی ہے. آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ کوئی جو ہے نا وہ عام دلیل آپ پیش نہیں کر سکتے. آخری بات دیکھیں ذرا، میں اتنی تفصیل کیوں بیان کر رہا ہوں، میری بات یاد رکھیں. ان کا مقدمہ چونکہ ختم ہو چکا ہے، ہم اس کو سمیٹ رہے ہیں. ان کے احترام میں باقی ویڈیو پلے کریں گے. اب یہ دیکھیں ذرا، سنیں میری بات کو. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کہا ہے، اور پوری جماعت احمدیہ ہمیں یہ بتاتی ہے، اور ابھی ویڈیو میں آپ کونسل صاحب بھی بتائیں گے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مسیل کہا گیا ہے. نوٹ کریں ذرا بات کو، کیا ان کا مسیل کہا گیا ہے؟ اچھا جی، ان کا مسیل کہا گیا ہے. تو اگر مسیل اور بروز ایک ہے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے بروز ہیں. اگر تو آپ مسیل اور بروز کو ایک مانتے ہیں، اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی روح سے موسیٰ علیہ السلام کے، اور اس میں یہ کوٹ کرتے ہیں سورہ مزمل کی آیت، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ ہم نے اس رسول کو، ہمارے آقا مولا کو ایسے ہی مبعوث کیا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا جو موسیٰ علیہ السلام تھے. تو سوال یہ پیدا ہوا، اگر موسیٰ علیہ السلام جو ان کے نزدیک مسیل ہیں اور انصر صاحب کے نزدیک تو مسیل اور بروز ایک ہی ہوتا ہے، تو انصر صاحب کیا اس بات کا اقرار کریں گے آ کے کیمرے پہ کہ ان کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کا بروز ہیں؟ کیونکہ وہ تو دونوں ایک ہی مانتے ہیں. تو یہ یہاں تک کی بات میں نے مکمل کی. اب انشاءاللہ اتنی بات سے مقدمہ ختم ہو چکا ہے، لیکن احترام کے اندر، تاکہ کسی کو یہ نہ رہے کہ کیا پتا آگے ویڈیو کلپ میں کیا تھا، وہ جناب پلے کر دے. لیکن پلیز افضل بھائی آپ نے مائک پہ نگاہ رکھنی ہے پلیز. تھینک یو ویری مچ. قرآن کریم میں زوج کہا ہے، تو اس کے علاوہ خود اللہ تعالیٰ جو اپنی ذات میں 10 سیکنڈ بیک جائیں پلیز، 10 سیکنڈ بیک جائیں پلیز. اوکے اوکے، جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے بھائی جو بھی وہ کر رہے ہیں.
है अफजल भाई शुरू से ही प्ले कर दे, कोई बात अगर नहीं वो आगे पीछे तो शुरू से प्ले कर दे, मैं उसको सुन। आज बात करनी है वो अल्लाह के फजल से जो अकीदा है जिल और बुरूज का, जिसे कुरान करीम ने वसीम का है या मिसल का है ना, तो उसके मुतल्लिक मैंने आप लोगों के सामने ये अकीदा रखना है कि उसमें अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है वो जोड़ा जोड़ा पैदा की है, इसलिए हर इंसान जो है चाहे वो नबी है या रसूल है उसका एक जोड़ा है, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ज़ौज कहा है। तो उसके अलावा खुद अल्लाह ताला जो अपनी ज़ात में वो एक है और उस जैसा कोई नहीं है, जैसे कि सूरह इखलास में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद, इनसे कहो कि अल्लाह जो है वो अहद है। और यहाँ पे देखें अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि वो वाहिद है, क्योंकि वाहिद के बाद दूसरा भी होता है, लेकिन अहद वो है जिसके बाद कोई नहीं है, वो अपनी ज़ात में बिल्कुल अकेला है, इसलिए उसने कहा कि कुल हुवल्लाहु अहद। और उसके अलावा अल्लाह ताला ने है कि लैसा कमिस्लिही शैउन, कि अल्लाह ताला जो है उस जैसा और कोई नहीं है। इसलिए ये कहना कि कोई इंसान भी एक ऐसा है जिसकी तरह का कोई दूसरा और हो सकता, तो ये जो देवबंदी बरेलवी फिरका है इसकी इब्तिदाई इस बात से हुई थी। रोकिएगा जरा। अच्छा जी, अभी उन्होंने जो गुफ्तगू की है, एक तो उन्होंने अल्लाह ताला के हवाले से बताया जा रहा है, वो हमारा यहाँ पे डिस्कशन का मौजू नहीं है कि सूरह इखलास में अल्लाह ताला की सिफात हैं, इसी तरह अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह के मिसल कोई शय नहीं है, तो वो सारी चीज़ें तो चूँकि इस वक्त मौजू नहीं हो रहा, उस पर हम ज़रा बात क्या करें। अच्छा हाँ, उन्होंने एक जो नुक्ता अभी तक बयान किया, उन्होंने कहा जी कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि हर चीज़ का जोड़ा है। फिर उन्होंने आगे कहा कि इसका मतलब हुआ कि हर इंसान जिसमें नबी भी शामिल है उनका भी जोड़ा है। तो उसके बाद वो फिर सूरह इखलास पे चले गए। अब हमें अभी तक ये बात पता चली है कि वो उन्होंने बताया है कि हर नबी का जोड़ा होता है। अब आपने बात नोट करनी है, जोड़ा कहते हैं दो को, ठीक हो, जोड़ा दो को कहते हैं। अब अंसर रजा साहिब क्या ये कह रहे हैं कि असल और बुरूज, यानी एक कि हर नबी का एक असल होगा एक बुरूज होगा, क्योंकि टॉपिक तो बुरूज का डिस्कस हो रहा है, तो वो जो असल नबी और बुरूज नबी मिलके एक जोड़ा बनेगा, ये कुरान कह रहा है। क्योंकि अगर जोड़ा है ना, फिर जोड़ा तो दो का ही होता है, जोड़ा तो दो का होता है। अब यहाँ पे आपने एक इल्मी जवाब सुनना है जमात अहमदिया के अकीदे की रूह से। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने ये कहा है, और इंशाल्लाह मैं अभी ये आप जो भी मैं बात करूं उसमें प्लीज ताहिर भाई आप उसको नोट कर लें ताकि बात का फ्लो ना टूटे, लेकिन इंशाल्लाह एक एक बात का हवाला का मैं जिम्मेदार हूं, वरना पब्लिकली माफी मांगने का जिम्मेदार हूं। मिर्जा साहब ने बताया है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुरूज थे। अब अंसर साहब ने कहा कि जोड़ा होता है, अब ये जोड़ा मुकम्मल हो गया ना। साथ ही मैंने बताया कि जमात अहमदिया कहती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा मूसा आपस में मसील हैं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा के मसील हैं। अब ये देखें ना, यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अंसर साहब ने कहा है कि मसील और बुरूज तो एक ही होता है। अब ये यहाँ पे कम से कम तीन तो हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं, जोड़े में कितने होते हैं? दो। और अभी आप ये बात याद रखें, अभी मिर्जा साहब ने भी कहा क्या कहा है कि मैं भी मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं बुरूजी तौर पे, तो कम से कम ये चार तो आपके सामने आ गए ना। ये तो मिर्जा साहब के लिटरेचर से आपके सामने चार आ गए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि उससे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद मिर्जा गुलाम कादियानी। अब ये चार हमने आपको गिनवा दिए, अब ये चार भी जोड़ा ही कहलाएगा। अब मुझे बताएं कि जो जोड़े वाली मंतक पेश की गई थी उसको आप कैसे उसमें आप आगे लेके चलेंगे, क्योंकि जोड़े वाली बात तो खत्म हो गई है। अब हालांकि जोड़े वाली बात को आप उसके बाद निकलती कुछ नहीं है, लेकिन हमने कहा है कि हमने एहतराम में हर बात को एड्रेस करना है। आगे चलें जनाब। अच्छा, फॉर द रिकॉर्ड ये है कि आपकी आइकन नजर नहीं आ रही स्क्रीन के ऊपर, कुछ ब्लैक हिस्सा है, तो इट्स अनस्टेबल, तो वी विल कंटिन्यू दो कि आपके लिए मेरे शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब लिखी थी तक़वीतुल ईमान, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि जी दोबारा बोले अफजल भाई। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे कहा तो मैं फिर लीव करके दोबारा ज्वाइन करके दूंगा, कोई प्रॉब्लम है कोई? ठीक है, मैं हूँ, हमारे पास तो सब कुछ ठीक है।
सबका साथ हो सकता है, कोई सिग्नल इशू हो, बाकी सबका क्लियर है. आगे चलते जी ठीक है. अगर अल्लाह ताला चाहे तो एक कान में करोड़ों मोहम्मद पैदा कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो इसके ऊपर जो बरेलवी, उस वक्त तो बरेलवी नहीं कहलाते थे, सारी अहले सुन्नत कहते थे अपने आप को. तो मौलवी फजल खैराबादी ने इस बात के ऊपर बड़ा एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं हो सकता. इसको जो उलमा ने इस टर्म को नाम दिया वो एक था इम्कान नज़ीर, या नज़ीर यानी वो जो जोई वाला होता है ना, जैसे बेनज़ीर थी. तो इम्कान नज़ीर का मतलब है कि उनकी मिसल होना मुमकिन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल होना मुमकिन है, ये इम्कान नज़ीर था. और उसके मुकाबले पर जो मौलवी फजल खैराबादी साहब थे, उन्होंने कहा कि इम्तनाए नज़ीर यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसील होना, आपका ज़िल और आपका बरूज होना, ये मुमकिन नहीं है, ये मना है, इम्तना है. तो ये बात हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने शुरू नहीं की, बल्कि ये तो शुरू से ही मुसलमानों के अंदर ये बात थी. अब इसमें अब देखें कि मैं आपके सामने कुरान करीम की चंद आयत रखता हूँ. उसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहा है रोक दे प्लीज कि अच्छा भाई रोक दें. अच्छा शुक्रिया. अच्छा अभी जनाब आपने देखा कि अभी आपने अनइंटरप्टेड एक गुफ्तगू सुनी कि कुछ ने कहा, उन्होंने कहा, देवबंदियों ने कहा कि अल्लाह ताला करोड़ों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा कर सकता है. आगे से किसी और ने कहा कि नहीं, उन जैसा कोई नहीं हो सकता. तो अभी समझ नहीं आई कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या था. वो आप सबने पूरी बात सुनी है. उन्होंने साबित क्या करना था, उन्होंने बात की थी कुरान में जोड़े होते हैं. देखिए ना, इनका तो मौकफ क्या है, इनका मौकफ है कुरान की रूह से नबियों के जोड़े होते हैं. मतलब क्या हुआ, जो बंदा करोड़ों की बात कर रहा है वो तो गलत साबित हो गया. इनके अकीदे की रूह से जो बंदा करोड़ों की करता है वो तो गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने बताया है कि इनके फाहम के मुताबिक तो कुरान में जोड़े होते हैं. तो जोड़े में तो करोड़ बंदा नहीं होता ना. तो लिहाजा उन्होंने जो कुछ भी कहा उसको ये तो मानते नहीं है, ये तो गलत मानते कुरान की रूह से. ये तो जोड़ा मानते, करोड़ तो नहीं मानते. एक बात. दूसरी यहाँ पे इन्होंने बात की है, अफजल भाई मैं ये चाहता हूं कि आप 20 सेकंड अगर पीछे जा सकते हैं तो प्लीज उसका टाइमर देखा करें. वो यहाँ पे इनसे एक या तो सबकत लिसानी हो गई है या दीदा दानिस्ता उन्होंने यहाँ पे एक गलत बयानी की है. वो हम रिकॉर्ड में ले आए. वो अगर हमें सबूत दे देंगे हम सबकत लिसानी मान लेंगे, सबूत नहीं देंगे तो उसको गलत बयानी माना जाएगा. अभी उन्होंने एक बात कर दी है, इसको आप प्लीज ले जाएं 20 सेकंड पीछे. जी जनाब. और उसके मुकाबले पर जो मौलवी फजल खैराबादी साहब थे, उन्होंने कहा कि इम्तनाए नज़ीर यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसील होना, आपका ज़िल और आपका बरूज होना, ये मुमकिन नहीं है, ये मना है, इम्तना है. ये बात हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने शुरू नहीं की, बल्कि ये तो रोक दें. अभी इन्होंने जिस भी मुसलमान आलिम का नाम लेके ये जुमला बोला है कि उन्होंने कहा कि यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसील और ज़िल और बुरूज होना मना है, इन्होंने ये जुमला दिखाना है उस आलिम का जिससे इन्होंने मंसूब किया है. और इन्होंने बड़े स्पेसिफिक, देखे ना, आपने बात नोट करनी है, ये अपना मुकदमा साबित करने जा रहे हैं मसील ज़िल बुरूज के हवाले से. उन अल्फाज को इस्तेमाल करके इन्होंने यानी का लफ्ज बोल के किसी के साथ बात मंसूब की है, जिसके साथ भी मंसूब की है. हमें इन्होंने ये बात दिखानी है कि उन्होंने कहा हो कि किसी ने भले ये कहा हो, नोट करें, भले किसी ने ये जिन दो बुजुर्गों का ये नाम ले रहे हैं ना, उन दोनों में से भले किसी ने ये कहा हो कि जी उनका मसील ज़िल और बरूज होना मना है, फिर ये जुमला दिखा दें. और अगर किसी ने ये जुमला बोला कि नहीं उनका मसील ज़िल बरूज हो सकता है, वो दिखा दें. तो हम नहीं कह रहे कि ये इन्होंने जो कि अपना मुकदमा स्पेसिफिक, इनका जो मुकदमा था ज़िल बरूज का, इस पे उन्होंने स्पेसिफिकली बड़े खास अल्फाज के साथ ये बात बयान की है. तो हम अभी तक यही इनके साथ गुमान रखेंगे कि इनसे सबकत लिसानी हो गई है, उस पर अपने एक्सक्यूज कर लें, कोई बात, इंसान है वो भी. और अगर सबकत लिसानी नहीं है तो ये हवाला इन्होंने जिस आलिम से मंसूब किया है वो इनको पेश करना है. आगे चलेंगे अफजल भाई. शुरू से ही मुसलमानों के अंदर ये बात थी. अब इसमें अब देखें कि मैं आपके सामने कुरान करीम की चंद आयत रखता हूँ, जिसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि उसने कहा कि इन मसीह मत बनना. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये तरतीब से मैं शुरू करता हूँ. सूरह आल इमरान की आयत नंबर 106 है. उसमें अल्लाह ताला ये फरमाता है कि और तरह ना हो जो अलग अलग हो गए, तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू मिन बाद मा जाअहुमुल बय्यिनात. यानी यहाँ पे अल्लाह ताला कहता है कि उनके मसीह मत बन जाना,
تو یہ ان کے مسیح بن گئے، انہوں نے پھر وہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، فرقہ فرقہ ہو گئے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے مسیح مت بننا. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 یہاں پہ جو آیت کوٹ کی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جو بینات آنے کے بعد اختلاف کر گئے اور گروہوں میں بٹ گئے. اب یہاں پہ پوری آیت میں کوئی مثیل کا ذکر، آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، مثیل جس کے لیے اگر آپ کہیں لفظ مثل، میم سا جو نقطوں کے ساتھ سا ہوتا ہے اور لام، مثل کا لفظ عربی میں ہے لیکن اس آیت میں نہیں ہے. مثیل کا لفظ بھی اس سے آپ بنا سکتے تھے، وہ بھی آیت میں نہیں ہے. تو مثل یا مثیل کا کوئی لفظ آیت میں نہیں ہے، یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. اور اس کے ساتھ اس بات کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جماعت احمدیہ نے باقاعدہ اعلان کیا ہوا ہے کہ مثیل بروز ہوتے ہی نہیں ہے، بلکہ جماعت نے کہا مثیل اور بروز میں تو بڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ دونوں باتیں یاد رکھیے گا. لیکن جو آیت انہوں نے کوٹ کی اس میں نہ مثیل ہے، نہ ذل ہے، نہ بروز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ابدی ہدایت ہمیں دی ہے کہ جب تمہیں میں نے قرآن کریم کی شکل میں یہ جو آیات بینات اور جن کی وضاحت سنت اور احادیث میں میں نے کروا دی ہے، تو اس کی موجودگی میں تم نے فرقوں میں نہیں بٹنا، فرقوں میں نہیں بٹنا اور اختلافات میں نہیں جانا. اب مجھے بتائیں، ہمیں جماعت احمدیہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں فرقوں میں نہیں بٹوں گا تو کہتے تم امت میں سے نہیں ہوں. آپ اندازہ یہ جماعت احمدیہ کا اس وقت موقف ہے ان کے تمام مبلغین کا. کیسے؟ اگر ان کی پاس کوئی بھی جائے وہ کہے جی کہ میں مسلمان ہوں اور میں فرقوں میں بٹنے والوں سے بالکل اپنے آپ کو الگ رکھتا ہوں کیونکہ قرآن و سنت نے فرقوں میں بٹنے سے منع کیا ہے، جیسے کہ اس آیت میں آپ نے سنا ابھی. تو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ بھئی اگر تم نے امت محمدیہ کا حصہ رہنا ہے تو فرقوں میں بٹو. اچھا، پھر فرقوں میں آپ کے آپشن کیا دیتے ہیں؟ آپ کو یہ کہتے ہیں یا 72 میں جاؤ یا 73ویں میں جاؤ. اب نوٹ کریں بات کو، کہتے ہیں یا 72 میں جاؤ یا 73ویں میں جاؤ. اچھا، اگر آپ کہتے ہیں جی کہ میں 72 میں چلا جاتا ہوں جو کہ محمدی نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں پھر تم جہنم میں ہو. اور اگر آپ کہیں جی کہ ٹھیک ہے میں پھر جو ہے نا وہ جاتا ہوں آپ کی طرف، تو پھر کہتے ہیں ہاں آپ ٹھیک ہے. یعنی سارے آرگیومنٹ کا لبے لباب کیا ہے کہ اگر تمہیں امت میں رہنا ہے تو کسی فرقوں میں جاؤ، اگر فرقوں میں جاؤ تو کہتے ہیں اب تم فنار ہو، جہنم میں چلے گئے ہو. تو کیا پھر اینڈ میں کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی تمہارے پاس راستہ ہے، احمدیہ جماعت میں آؤ. تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کسی آدمی کو فرقوں میں جانے کے لیے قرآن کی اس آیت کے خلاف جانا پڑے گا جس کی ہمیشہ ہمیں دعوت دیتے ہیں. یہ آگے چلتے ہیں افضل بھائی. 7 ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے وہ لائے ہو ان کے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا. تو اب یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قول اور بروز کا امکان ظاہر کر رہا ہے اور ان کو منع کر رہا ہے کہ ایسا ہوگا لیکن تم نہ ہونا ایسے. روکیں جی. اچھا، ابھی آپ لوگوں نے نوٹ کیا، انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی مانند نہ ہونا جنہوں نے کفر کیا. اگلی بات نوٹ کریں، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ہے نا دوسروں کا ذل بروز. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ آپ نے مطلب کیسے نکالا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو یہ کہا کہ تم نے کافروں کی مانند نہیں ہونا تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب تو واضح ہے کہ تم نے اہل ایمان کی مانند ہونا ہے. اب دیکھیں نا، میں سننے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا تعلق جدھر سے بھی ہو نا، کم از کم یار کو عدل انصاف سے بات کو سننا. اللہ پاک جب یہ فرمائے کہ تم نے کافروں کی مانند نہیں ہونا تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب صاف ہے کہ تم نے اہل ایمان کی مانند ہونا ہے. اب اہل ایمان کی مانند ہو کہ تم ذل بروز بن جاؤ گے یار، کیا یہاں پہ اور انہوں نے ابھی اگر آپ نے سنا ہے وہ ریکارڈ میں جو کہ آ چکا ہے، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے فلانے کا ذل بروز اور مثیل ہونا ہے. سبحان اللہ، یار یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کہیں پہ ہے ہی نہیں ہے. یہ تو ہر بندے کو واضح اسٹیٹمنٹ نظر آ رہی ہے اللہ پاک کی کہ اللہ پاک فرما رہے کہ تم نے کافروں کی مانند نہیں ہونا. کیا مطلب؟ یعنی تم نے اہل ایمان کی مانند ہونا ہے، اور جب تم نے اہل ایمان کی مانند ہونا ہے تو ربی صاحب کے بقول تم نے ذل بروز بن جانا ہے. اب اس پہ کیا کرے بندہ؟ اس پہ تو ماتم ہی ہم کر سکتے ہیں نہیں. ہم آگے چلتے ہیں افضل بھائی. سورہ الانفال ہے، 8 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 48. فرمایا کہ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے اور لوگوں کو دکھانے کی خاطر نکلے. تو اب جو میں آیات آپ کو بتا رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے مثیل بننا ممکن ہے لیکن تم نہ بننا. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ایسے بن جاؤ لیکن بننا مت، منع کر اللہ تعالیٰ. پھر سورہ النحل ہے. روکیں جی. اب سورہ انفال کی آیت کوٹ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے نکلے تو اہل ایمان سے کہا کہ تم نے ان کی مانند نہیں ہو جانا. کیا مطلب؟ یعنی اہل ایمان نے نہ تو اترانا ہے نہ دکھاوا کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کی دو
غلط باتیں یعنی ان کی 2 غلط کوالٹیز بیان کی. ایک تو وہ کیا کرتے ہیں بطرا کہ وہ اتراتے ہیں, اور ایک ہے ریا الناس لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں. تو کیا مطلب اہل ایمان کو کیا کہا گیا کہ تم نے اترانا نہیں, یہ دکھاوا نہیں کرنا. اب آگے مربی صاحب کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا ذل بروز بننا مطلب کہ تم نہ بننا. اب یار یہ مطلب کیسے آپ نکالیں گے؟ مطلب تو اس کا آپ سامنے واضح ہے. اللہ جب کفار کی 2 غلط کوالٹیز کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ تم نے ان دونوں طرف نہیں جانا. کیا مطلب کہ تم نے عاجزی اختیار کرنی ہے اور تم نے اخلاص اختیار کرنا ہے. دیکھیں نا, جو بندہ بطرا کرے گا یعنی کہ جو بندہ اترائے گا وہ تو کافروں کو کوالٹی ہے, اس کا الٹ کیا ہوا؟ تم نے عاجزی اختیار کرنی ہے. اسی طرح جو بندہ لوگوں کو دکھلاوا کرے گا, ریا الناس کرے گا, اس کا الٹ کیا ہے کہ تم نے اخلاص پہ چلنا ہے, تم نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے. تو اس میں ذل بروز کیسے بن گیا؟ اب دیکھ اگر ہم نے ایسے ذل بروز پھر جو مرضی بنا لو بھائی. جی افضل بھائی, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں یا پچھلی آیات جو پڑھی گئی سو فار ان میں کسی میں بھی ذل اور بروز کسی لفظ کا بھی ترجمہ نہیں ہو سکتا, نہ وہ نہ مسیل ہے نہ ذل ہے, نہ حالانکہ عربی کے الفاظ ہیں. جی صحیح. نہ مسیل ہے نہ ذل ہے نہ بروز ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کی کچھ کوالٹیز کو ہائی لائٹ کیا تاکہ اللہ اہل ایمان کو بتا رہے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کرنا. پہلے آیت میں کہا کہ تم نے فرقوں میں نہیں بڑھنا, ٹھیک ہے, جب فرقوں میں نہیں بٹیں گے تو ذل بروز بن جائیں گے, ذرا نہیں بنے, یہ تو بات ہی نہیں. اسی طرح دوسری آیت میں کہا کہ تم نے کافروں کی مانند نہیں ہونا, کیا مطلب کہ تم نے اہل ایمان کی مانند ہونا ہے. تیسری میں کیا کہا کہ تم نے اترانا نہیں ہے, دکھاوا نہیں کرنا, تم نے عاجزی اختیار کرنی ہے اور تم نے اخلاص سے چلنا ہے. ان میں کہیں بھی نہ ان کے مطلب میں ذل بروز ہے نہ آیتوں میں ہے. جی بجا فار دا ریکارڈ یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ جتنی آیات ابھی تک ہمارے سامنے پلے کی گئی ہیں ان میں کسی میں بھی کسی ایک لفظ کا بھی مطلب ذل اور بروز نہیں ہے. آگے موو کرتے ہیں. 16 نمبر کی صورت ہے, آیت نمبر ہے 93. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا, اور اس عورت کی طرح مت بنو جس نے اپنے کاٹے ہوئے سوت کو مضبوط ہو جانے کے بعد پارا پارا کر دیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس عورت کا مثیل بننے سے, اس کا ذل اور بروز بننے سے منع فرما رہا ہے. روک دیں. اب آپ نے نوٹ کیا کہ ہر آیت پڑھنے کے بعد اینڈ پہ کیا کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذل اور بروز بننے سے منع فرمایا ہے. اب یہاں پہ آپ کو میری وہ بات یاد آ جائے گی جو میں نے شروع میں کی تھی نا افضل بھائی, اب بات نوٹ کیجئے گا. بالکل. اگر انصر رضا صاحب شروع میں ذل اور بروز کا عقیدہ پہلے ڈیفائن کرتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ان میں سے ایک آیت پڑھ بھی نہ سکتے, کیونکہ سننے والے جو ہیں اس ڈیفینیشن سے کمپیئر کر رہے ہوتے جو یہ آپ بتا رہے ہیں, جو کہ بالکل مختلف. یہ بات ہے اور سننے والوں کو ہم بتا دیتے ہیں, کیونکہ اچھی بات ہے افضل بھائی آپ نے کی ہے, کیونکہ مربی صاحب نے تو وہ نہیں کیا نا. ابھی ہم آپ کے سامنے حوالے کے ساتھ ایک حوالہ بالکل آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ اس مضمون کے اندر کیا لکھا ہوا تھا. مضمون کا نام تھا رجعت بروزی کی حقیقت. رجعت کہتے ہیں لوٹنے کو, بروزی طور پہ لوٹنے کی حقیقت, یہ مضمون کا ٹائٹل ہے. اچھا, اب رجعت بروزی آپ نے ٹرم یاد رکھنی ہے. رجعت بروزی یہ ٹرم ہے جو احمدیہ کی اصطلاح ہے اس عقیدے کے حوالے سے. اب آپ نے روحانی خزائن کا والیوم 17 اس کا حاشیہ ہے صفحہ نمبر 318 اور 319 کا, میں آپ کے سامنے پہلے اس کو وربیٹم کوٹ ٹو کوٹ پڑھ دیتا ہوں. مرزا صاحب کہتے ہیں افسوس کہ عام لوگ اس دوبارہ آنے کے عقیدہ کی فلسفی سے اب تک بے خبر پائے جاتے ہیں. عام تو عام جو لوگ اس زمانہ میں علماء کہلاتے ہیں وہ بھی اس فلسفی سے بے خبر ہیں. یوں تو اسلام کے تمام صوفی رجعت بروزی کے مسئلے کے بڑے زور سے قائل ہیں. دیکھیں رجعت بروزی وہ جو آرٹیکل میں تھا, رجعت بروزی کے مسئلے کے بڑے زور سے قائل ہیں. آگے سنیں اب کیسے قائل ہیں. بعض اولیاء کی نسبت مانتے ہیں کہ کسی پہلے ولی کی روح دوبارہ بروزی طور پہ اس میں آئی ہے. مثلاً وہ کہتے ہیں قریباً 100 برس کے بعد بایزید بستامی کی روح دوبارہ بروزی طور پہ ابو الحسن خرقانی میں آ گئی. لیکن باوجود, آپ سنیں ذرا, یہاں پہ نا کوئی بندہ اعتراض کر سکتا تھا کہ جی مرزا صاحب تو صوفیاء کا عقیدہ کوٹ کر رہے ہیں, اب مرزا صاحب اس پہ مہر لگائیں گے. باوجود اس مقبول مسلم عقیدہ کے, یہ لیں, یہ جو مرزا صاحب نے عقیدہ بیان کیا اس کو نے کیا کہا, یہ مقبول ہے, اور مقبول کی اصطلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے ترازو میں تلا ہوا ہے. انہوں نے یہ اپنی ذاتی انڈورسمنٹ یہاں پہ لیول کر دی ہے. بالکل کی ہے. اب سنیں ذرا, کہتے ہیں کہ باوجود اس مقبول و مسلم عقیدہ کے پھر بھی بعض نادان مسیح کے دوبارہ آنے کی نسبت رجعت بروزی کے قائل نہیں ہیں. آگے سنیں, جو قدیم سے سنت اللہ میں داخل ہے, یعنی یہ جو عقیدہ ہے یہ سنت اللہ میں داخل ہے اور یہ مقبول ہے اور یہ مسلم ہے مرزا صاحب کے مطابق. پھر کہتے ہیں کہ وہ لوگ دراصل رجعت بروزی کی فلسفی سے بے خبر ہیں.
ٹھیک ہوگا. ہم نے آپ کے سامنے اس لیے ایک حوالہ پڑھ کے تعریف مرزا صاحب کی رکھ دی ہے, اور اب آپ کو اس مضمون کے ٹائٹل کو بھی یہ آپ کا تعلق آپ کے ذہن میں جڑے گا کہ مضمون کا ٹائٹل کیا تھا, رجعت بروزی کی حقیقت. اور یہاں پہ مرزا صاحب نے کون سا عقیدہ بیان کیا, رجعت بروزی کا عقیدہ. یعنی کوئی یہ بھی نہ کہہ سکے جی کہ پتہ نہیں کون سی چیز بیان ہوئی ہے. اور عقیدے نے کیا بیان کیا کہ ایک بندہ جو فوت ہو گیا, کچھ عرصے کے بعد اس کی روح جو ہے وہ ایک دوسرے بندے کے اندر آ گئی ہے, بروزی طور پہ اس کی روح اس کے اندر آ گئی ہے. یہ انہوں نے بیان کیا ہے. تو یہ چونکہ عقیدہ اگر وہ بیان کرتے ہیں انصر صاحب شروع میں, تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہر بندہ پوچھتا کہ انصر صاحب جتنی بھی آپ آیتیں پڑھ رہے ہیں کسی آیت میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ روح آ گئی ہے اس کے اندر, تو یہ آپ کیسے پڑھ رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے, میں نہیں کہا کہ انہوں نے کوئی اس میں کوئی مکر کیا, نہیں, ہمارے سے عمر میں بڑے ہیں وہ, انہوں نے بہرحال کوئی تعریف پیش کیے بغیر اپنی گفتگو کا آغاز کیا, اور اس وجہ سے وہ یہ آیات کم از کم پڑھ تو رہے ہیں نا, لیکن اگر وہ شروع میں تعریف کر دیتے تو آیات پڑھ بھی نہ پاتے. آج آگے چلتے ہیں جی. فار دا ریکارڈ آپ نے امتیاز بھائی یہاں پہ سوری میں وڈائی صاحب آپ پہ ٹوک رہا ہوں, یہاں پہ آپ مسیل ذل بروز ان تینوں لفظوں کا لفظی معنی تھوڑا ایکسپلین کر سکتے ہیں. اور اس جی کو جو ہے کیونکہ جو لاسٹ آیت تھی نا, لاسٹ آیت جو آپ نے پڑھی تھی, میرا بھی وہاں پہ جو میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ ان کے والے کام کرنے سے جو ہے منع کیا گیا. اب مجھے میں بھی اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم ذل اور بروز کس بنیاد پہ لیں گے. ٹھیک ہے, وہ آپ تھوڑا مطلب زبردست سوال ہے, بہت زبردست سوال ماشاء اللہ. ہاں جی طارق, ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل بات جو کی ہے وہی سوال آپ کا, وہی سوال ہمارا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے فرقوں میں نہیں بٹنا, تم نے کفر نہیں کرنا, تم نے اترانا نہیں ہے, تم نے ریاکاری نہیں کرنی ہے, اور تم نے سود کاٹ کے اس کو بکھیرنے والی بوڑھی کی طرح نہیں کرنا. یہ ابھی تو انہوں نے 4 آیتیں, میں جب افسر صاحب اس کو پلے کرتے ہیں نا, میں اپنے قلم کے ساتھ ان کی بات کو لکھتا ہوں ساتھ, تاکہ ان کی بات کو مس کوٹ نہ کریں. جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو ہم لکھ کے کوٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے ابھی تک 1 2 3 4 جو آیتیں پڑھی ہیں, طاہر بھائی آپ کی بات بالکل درست ہے, کسی آیت کے اندر کوئی یہ بات ہی نہیں ہے. سب آیتیں کیا کہہ رہی ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. آپ کا جو سوال ہے وہی سوال ہمارا ہے, لیکن طاہر بھائی یہ سوال آپ کا ان سے بنتا ہے کہ جو ان آیات سے اپنا ذل بروز نکال رہے تھے, ہم تو نہیں نکال رہے. افضل بھائی آگے چلتے ہیں. جی میں دوبارہ یہ کہہ دوں کہ یہ جو ڈیفینیشن مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کی ابھی پڑھ کے سنائی گئی ہے بروز کے ضمن میں, وہ روحانی خزائن جلد 17 پیج نمبر 318 اور 319 کے حاشیہ میں درج ہے, اور وربیٹم پڑھ کے سنائی ہے امتیاز صاحب نے. امتیاز صاحب, از دیٹ ٹرو؟ صحیح ہے, ایسے ہی بالکل ٹھیک ہے, آگے موو کرتے. پھر 26 نمبر کی صورت ہے, آیت نمبر ہے 182. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخرسین, پورا ماپ تولو اور ان میں سے نہ بنو جو کم کر کے دیتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ان کے مسیل مت بننا, ان کے بروز مت بننا, ان کے ذل مت بننا جو کم تولتے ہیں. کیے گئے. لے جی 5ویں آیت بھی آگے, ہم 7 آیتوں کو کاؤنٹ بھی کرتے جاتے ہیں. 5ویں آیت بھی آگے اللہ نے فرمایا کہ تم نے یہ جو 2 کوالٹیز ہیں کہ وزن کو پورا نہ تولنا اور وزن لوگوں کو کم دینا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے. اینڈ پہ ربی صاحب نے کہا کہ مطلب کیا ہوا کہ ان کا مسیل ذیل بروز نہ بننا. اب ذرا وہ مطلب تو جیسے طاہر صاحب کا بھی وہی ہمارا فوٹو کہیں بھی لکھا ہوا, اللہ نے کہا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا. یعنی اب آپ ذرا بات کو نوٹ کریں, مربی صاحب ذیل بروز کے عقیدے پہ دلیل کیا دے رہے ہیں کہ جس آیت میں بھی اللہ نے کافروں سے کہا ہے نا, یا کافروں کی مثال دے کے مسلمانوں سے کہا ہے کہ تم نے یہ کافروں والا فلاں کام نہیں کرنا, مربی صاحب کے نزدیک وہ ذیل بروز کی دلیل بن جاتی ہے. ابھی تک 5 آیات میں یہ بات کامن ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کفار کی اخلاقی برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ بھئی ان میں یہ اخلاقی برائیاں تھیں, تو ہر بندے کو سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کفار کی اخلاقی برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اہل ایمان کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ تم نے ان اخلاقی برائیوں میں نہیں جانا. جیسے ابھی طاہر بھائی نے اس بات کو سمجھا ہے, یہی بات آیت میں لکھی ہوئی ہے, کسی ایک آیت میں بھی یہ نہیں ہے. لیکن ربی صاحب کیا یہاں پہ ساری آیتوں میں ایک ہی تھیم کیا لے کے چل رہے ہیں کہ جب بھی اللہ کہے گا کہ تم نے فلانا غلط کام نہیں کرنا, تو اس سے ثابت ہوا کہ ذیل بروز اور مسیل کا عقیدہ قرآن میں ہے. اب یہ لاجک اگر ہے کسی کو قابل قبول ہے تو بھی بسم اللہ, پھر تو قرآن سے جو مرضی نکال لو, لیکن ابھی تک قرآن کی کسی آیت میں وہ بات نہیں. جی آگے چلتے ہیں بھائی. جی اگین فار دا ریکارڈ, اس آخری آیت میں بھی کسی ایک لفظ کا بھی مطلب نہ مسیل ہے, نہ ذل ہے, نہ بروز ہے. اللہ احزاب کی آیت نمبر 70 ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے مسیل مت بننا, ان کے ذل مت بننا, ان کے بروز مت بننا. لیں جی ایک اور آپ کے پاس یہ آیت نمبر 7 میں خیال بنتی ہے, 1 2 3 ہاں 7.
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان لوگوں کی مانند نہ ہونا کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی. یعنی اب جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف دینے والی بات نہیں کریں گے وہ ذل بروز بن جائیں گے. کیا کرے بندہ، کرے بندہ کیا یہاں پہ دلیل. اچھا ایک بات اب صرف یہاں پہ فار دا سیک آف ریکارڈ پوائنٹ آؤٹ کر دیں، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی تحریروں میں کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں جو ہم صرف ابھی طاہر صاحب کے احترام میں بیان نہیں کریں گے. اللہ کی قسم وہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی مرزا صاحب نے تکلیف دہ باتیں کی ہیں، صرف طاہر صاحب کے احترام میں ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. آگے چلتے ہیں افضل بھائی. جی تھینک یو. میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہے، لیکن تم نہ ویسے ہو جانا. اب اگر کوئی ویسا ہو ہی نہیں سکتا تھا تو منع کیوں کیا؟ اگر ہو سکتا تھا، ایسا امکان تھا، تو خدا نے کہا نا کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن تم ایسا کام نہ کرنا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحدید میں یہ 57 نمبر کی یہاں پہ امتیاز بھائی ایک سوال میں نے آگے بھی وہی رکھا تھا، میں اس کو دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اگر آپ مائنڈ نہیں کریں تو. آپ رکھیں، ضرور رکھیں. جی کیونکہ جس طرح ذل اور بروز پہ جو آیات مروی صاحب نے پیش کی ہیں نا، تو میں ایکچولی ان سے یہ سوال ضرور کروں گا کہ آپ مجھے ذل اور بروز اور مثیل کی ڈیفینیشن بتائیں قرآن اور حدیث سے جس سے آپ نے یہ حوالے دیے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ میں ان سے سوال سب سے پہلا سوال یہ کروں گا، اور دوسرا سوال میرا ہوگا جن بزرگ کا انہوں نے حوالہ دیا تھا ان کی اسٹیٹمنٹ کا ریفرنس مانگوں گا. یہ میرے 2 سوال تو ابھی تک کے ہیں. جب ان کا جواب ملے گا پھر انہوں نے جو آیات بھیجی ہیں اس مطابق میں اس پہ ان سے سوال کروں گا کہ ہاں جو آپ نے ڈیفینیشن بتائی ہے اس پہ یہ پوری اتر رہی ہے کہ نہیں اتر رہی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سیم جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں. پر دوسری طرف اگر مطلب یہ جو چیزیں ہیں کافی حد تک اگر مجھے صرف آپ ایک ڈیفینیشن آپ بھی اس کو کلیئر کر دیں گے نا، آپ کے نزدیک جو ہے بہترین تعریف ان کے لفظی معنی کیا ہے، تو مجھے اور زیادہ اس میں ہیلپ ہو جائے گی. تو یہ کہ میں انڈرسٹینڈ کر پاؤں گا آپ جو بھی آیات پیش کریں کیا اس ڈیفینیشن کے مطابق وہ پوری اترتی ہیں. جیسے کہ آپ نے خود کہا ہے کہ اگر وہ ڈیفینیشن سب سے پہلے بتاتے تو ان کے لیے مشکل ہوتی کہ وہ آگے جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ دعویٰ پیش کر پاتے. رائٹ، دیٹس واٹ یو سیڈ. جی میں کہہ رہا ہوں ٹھیک بات آپ نے کی، ٹھیک بات. ہاں، تو اگر آپ وہی ڈیفینیشن اگر آپ پہلے بیان کریں اور آپ آگے اسی پہ اپنے کامنٹس کرتے جائیں تو کیا وہ بھی بہترین نہیں ہو جائے گا بالکل میرے جیسے نئے بندے کے لیے؟ جزاک اللہ. ہوپفلی آپ سمجھے ہوں گے میرا پوائنٹ. میں سمجھ گیا، آپ بالکل مطمئن رہیں انشاءاللہ، بالکل مطمئن رہیں آپ. افضل بھائی آگے پلے کرنے سے پہلے میں آخری بات پہ کامنٹ کر دیں آپ پہلے. ہاں اچھا، ابھی جو آپ لوگوں نے اچھا ایک تو بات سب سے معذرت جو ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، چونکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں آپ کو پتہ ہے ہم اس کو لنک کرتے ہیں ٹک ٹاک سے تو یہ ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ سب سے معذرت. اچھا جی، ابھی آپ نے جو آخری بات سنی ہے انصر رضا صاحب کی، انہوں نے کہا، انہوں نے ایک سوال اٹھایا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ساری باتوں سے منع کیا ہے، مثلا اللہ نے کہا کہ تم فرقوں میں نہ بٹنا، تم کفر نہ کرنا، تم ریاکاری نہ کرنا، تم اطراء کے نہ چلنا، تم یہ نہ کرنا کہ جس طرح کوئی عورت سود کاٹ کے اس کو بکھیر دیتی ہے، یعنی کہ اپنی محنت کو ضائع بھی نہ کرنا، اور اسی طرح تم وزن کم کر کے نہ دینا، لوگوں کو وزن پورا دینا. موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح تکلیف دہ باتیں کرتے تھے لوگ، تو یہ تم باتیں نہ کرنا. یہ ساری باتیں کہنے کے بعد اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بار بار کہا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے، تو کیوں اللہ نے منع کیا ہے؟ آگے سے وہ خود نتیجہ آپ کو نکال کے بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ کام ہو ہی نہیں سکتے تھے اللہ نے اسے منع کیوں کیا. اب یہاں پہ آپ ایک بات نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس مضمون کو سب سے زیادہ ہمیں سمجھایا ہے وہ تو ذرا توحید ہے. انبیاء کی جو دعوت کا بنیادی نقطہ بھی توحید ہے. اب اگر مربی صاحب کی لاجک کو لیا جائے، جب ایک سے زیادہ خدا ہو ہی نہیں سکتے، جب ایک سے زیادہ کریٹر ہو ہی نہیں سکتے، تو اللہ نے یہ مضمون کیوں اتنا بار بار بیان کیا؟ تو بات یہ ہوتی ہے کہ ایک غلط چیز میں لوگوں کا مبتلا ہو جانا، اور جس طرح ماضی کے لوگ مبتلا ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان کو قرآن کریم میں ان قوموں کے قصے سنا کے اس کے بارے میں اس کی وارننگ دینا، ہم بالکل سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس سے ذل بروز کیسے ثابت ہو گیا. بالکل ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. ہاں ایک بات آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی جو، اب یہ بات سب نے سنی توجہ کے ساتھ، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ان کے اندر یہ بری خاصیتیں تھیں، تم نے اپنے اندر یہ بری خاصیتیں لے کے نہیں آنی تاکہ تم ان کی مثل نہ ہو جاؤ. بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ تم تاکہ ان کی مثل نہ ہو جاؤ. تو خاصیتوں کے اندر ایک دوسرے کا مثل ہونا، اس کو مثیل کہا جاتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں نا، ہم نے آپ کو شروع میں کیا دکھایا؟ جماعت نے کہا مثیل تو بروز ہی نہیں ہوتا. یہ آپ نے بات ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی ہے کہ نہ تو فنا فی الرسول بروز ہے بقول جماعت احمدیہ کے، نہ خاصیتوں میں کسی کی مانند ہو جانا، یہ بھی جماعت کہتی بروز نہیں ہے.
تو آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ میرا مربی صاحب کا جو سارا آیات کو بیان کر کے جو مقدمہ ہے نا، اس کا کوئی تعلق ذیل بروز سے جماعت احمدیہ کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ کے مطابق یہ جو خاصیتوں کے اندر ایک دوسرے کی طرح ہو جاتا ہے بندہ، تو وہ بندہ مسیل ہوتا ہے، اور مسیل بروز ہوتا ہی نہیں ہے۔ لہذا اس اعتبار سے بھی آپ اس بات کو ان دو باتیں نا، اب بات ہم سمرائز کر دیتے ہیں، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو کیا میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ بھئی ان ساری آیات میں اللہ نے کہا کہ تم نے فلاں فلاں کام نہیں کرنے، ٹھیک ہے جی، نہیں کرنے، تو ذل بروز ثابت کیسے ہو گیا؟ دوسری ہم نے بات یہ کی ہے کہ اگر کوئی آدمی جس طرح یہ برے لوگوں والے کام ہیں، اگر وہ یہ برے کام اختیار کر کے ان کی مثل ہو جائے، یا اس کے برعکس کوئی آدمی اچھے کام اختیار کر کے اچھے بندوں کے مثل ہو جائے، تو وہ مثیل کہلائے گا کہ یہ فلانا فلانے کے مثیل ہے، کیونکہ جماعت نے کیا کہا ہے؟ جماعت نے کہا کہ مثیل تو بروز ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات، یعنی ایک بات کیا، نہ فنا فی الرسول بن کے بندہ بروز ہے، اور نہ مثیل بن کے بروز ہے، اور آخری بات کیا کہ بروز ایک ایسا روحانی مقام ہے جو جماعت احمدیہ کے مطابق صرف ایک بندے کے لیے مخصوص ہے پوری انسانیت میں سے، اور اس کا نام ان کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ کہتے دعویٰ خاص نہیں، خاص الخاص دعویٰ، تو اس کے اوپر خاص الخاص دلیل دی جاتی ہے۔ یہ سارے بندوں کی مثالیں، یہ عام مثالیں، یہ پھر بھی اپلائی نہیں ہوتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں افضل بھائی۔ برہ 17 فرمایا کہ علم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ ہے، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپنے لگ جائیں؟ وما نزل من الحق، اور وہ جو حق کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جو پہلے کتاب دیے گئے تھے، فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، بس جب ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو یہاں پہ تو اس آیت میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان لوگوں کی طرح ان کے مثیل، ان کے ذل، ان کے بروز بننے سے منع کر رہا ہے جن کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور پھر ان کے اوپر جب مدت لمبی ہو گئی، یعنی کتاب کے نزول کے بعد مدت لمبی ہو گئی، تو پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ اب اگلے کسی مضمون میں اسی آیت سے ثابت کروں گا کہ نبوت جاری ہے، اسی آیت سے، سورۃ نمبر 57 ہے، سورہ الحدید، آیت نمبر 17۔ روکیے گا، اچھا جی۔ ابھی جناب انہوں نے سورۃ الحدید کی آیات کو کوٹ کر کے کہا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح جو پہلے لوگ، اللہ نے پہلے یہ فرمایا کہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ اہل ایمان کے جو دل ہیں وہ اللہ کی خشیت اور حق کی طرف جو نا وہ مائل ہو جائیں، اور اسی طرح یہ ہے کہ تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن کو کتاب دی، ان پہ پھر لمبا زمانہ گزر گیا اور اس سے ان کے دل سخت ہو گئے، تو تم نے وہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے حق، اللہ کے ذکر کی طرف رجوع کرنا ہے، حق کی طرف تم نے رجوع کرنا ہے، تم نے اپنے دلوں کی، جیسے کہتے ہیں قسوۃ القلوب، کہ دلوں کی سختی سے اللہ کی پناہ مانگی گئی، احادیث کے اندر بھی کہ دلوں کی سختی سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ تو پھر کیا، اب دیکھیں اینڈ پہ پھر کیا ہوا جی، ٹھیک ہے یہ سارے کام ہم نے نہیں کرنے، اینڈ پہ نا مربی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھا اس کا مطلب کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کا ذل بروز نہیں بننا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ہے وہ بات جہاں پہ آ کے نا پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے، اور یہی سوال طاہر صاحب کا بھی ہے۔ تو اب ذرا کوئی چونکہ نئی بات تو ابھی تک آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں آئی ہے، اس آیت میں بھی کیا کہا گیا کہ اللہ نے کہا کہ تم سے پہلی قوموں نے یہ برے کام کیے تھے تو تم نے نہیں کرنے، ٹھیک ہو گیا، تو ذل بروز کہاں ثابت ہوا؟ امتیاز بھائی ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر آپ کہیں تو میں رکھ لیتا ہوں، تو یہ بھی میں ضرور اس کا جواب لوں گا کہ یہاں پہ ذل اور بروز جو ہے وہ ایک طرف ہمارا عقیدہ ہے جس میں ہم جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں، پر دوسری طرف کچھ آیتیں ایسی پیش کی گئی ہیں جن میں ذل اور بروز جو بتایا جا رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کچھ بری آیتوں پہ کہ آپ نے ان کا بھی ذل و بروز نہیں بننا، اور اگر ہم ان کا ذل و بروز بنتے ہیں تو وہ گڈ اور بیڈ والی بات ہو گئی کہ ایک طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل و بروز ہونا، اور ایک طرف جو ہے وہ کسی ایسے شخص کا ذل و بروز ہونا جو کہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو اس چیز پہ بھی مجھے تھوڑا مطلب ڈیفینیٹلی میں آگے سمجھوں گا۔ جی ٹھیک بات ہے آپ کی، اور یہاں پہ دیکھیں ایک اور بھی بات ہے، اگر آپ لوگ نا ایک تھوڑا سا اگر علمی اعتبار سے کچھ ڈیپتھ میں اگر آپ جا کے غور کرتے ہیں نا، تو یہاں پہ ایک اور بات مربی صاحب کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ آپ سب سنیے گا بات کو، مربی صاحب کے اس فلسفی جو وہ بار بار پیش کر رہے ہیں، اس کے مطابق اس وقت دنیا میں جو لوگ ہیں نا وہ سارے بروزی ہیں، اس ٹائم اصل بندہ کوئی بھی نہیں ہے، یعنی جن لوگوں نے نیک لوگوں کی صفات اختیار کی ہوئی ہیں وہ ادھر کے بروزی ہیں، اور جن لوگوں نے بد کی اختیار کی ہوئی ہیں وہ ادھر کے بروزی ہیں۔ تو اس ٹائم دنیا میں اصل کوئی بھی نہیں ہے، سارا بس بروز و بروزی ہے۔ ٹھیک ہے طاہر صاحب، یہ بات نا پھر جی تھینک یو، یہاں تک تو مطلب آگے کنٹینیو کریں، میں سن رہا ہوں، کافی سارے سوال ہیں، میں نے ان کو نوٹ بھی کیا ہے، اور میں نہیں یہاں پہ رکھنا چاہ رہا
تو وہ پہلے میں اس پہ ڈیفینیٹلی گائیڈنس لوں گا. ٹھیک ہے. بہرحال یہ مربی صاحب نے جو بات کی ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ کہ اس ٹائم بروز و بروزی کام چل رہا ہے. اس ٹائم اصل کچھ بھی یہاں پہ نہیں ہے, صرف کام بروز و بروزی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جن لوگوں نے حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا. یعنی یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے مثیل مت بننا, ان کے ذل اور ان کے بروز مت بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے پھر ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا. اچھا جی, ابھی مربی صاحب نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سورہ حشر کے اندر کہ ہم نے اللہ کو نہیں بلانا. ٹھیک ہے جی, ہمیں اللہ نے تلقین کیا کہ تم اللہ کو یاد رکھنا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, اللہ کو یاد رکھنا ہے. تو اللہ کو یاد رکھنے سے پھر ذل بروز کیسے بنیں گے؟ یعنی کوئی منطقی ربط ہی نہیں ہے نا. ساری کی ساری باتوں میں ایک ہی چیز چل رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی, ہم نہیں کریں گے تو پھر ذل بروز, پھر اس تم ذل بروز بن جاؤ گے. بھائی ذل بروز کی تعریف نہ کرنے کا سبب اب آپ سب کو سمجھ آ رہا ہوگا. بہرحال چلیں آگے چلتے. جی جناب. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اچھا, لیکن اب یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی طرح مت بننا. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں مختلف صورتوں سے. الحشر تک میں نے آپ کو چند آیات بتائی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ان لوگوں کی طرح مت بننا. یعنی ان کے مسیح بننے کا چانس ہے, امکان ہے, لیکن تم مت بننا ان کی طرح. اب سورہ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی ہم ان کے مسیح بنے, ہم ان کے ذل اور بروز بنے جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے, اور ان کی طرح مت ہمیں بننے دینا, نہ ہم ان کے راستے پہ چلنے والے ہوں, نہ ان کے مسیح اور ذل اور بروز بنے جن پر غضب ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے. روکیے گا جناب, روکیے گا. اچھا, ابھی آپ ایک چیز مسلسل نوٹ کر رہے ہیں. مربی صاحب ایک قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور اس کا تھوڑا بہت جدھر ترجمہ کرنا چاہتے ہیں کر دیتے ہیں, اور اینڈ پہ کیا کہتے ہیں؟ ذل بروز. یعنی ہر آیت کے بعد نا ذل بروز کہتے ہیں. ابھی انہوں نے کیا آیت پڑھی ہے؟ اب یہ وہ چونکہ آیت ہے جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں تو چلا سیدھے رستے پہ. صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور یا اللہ ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلا کہ جن پہ غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. اب مجھے بتائیں کہاں اس میں ذل بروز؟ اب یار ایسے تھوڑی ہے کہ بندہ قرآن کی آیت پڑھ کے تو اینڈ پہ کیا ذل بروز نکل آیا. اچھا امتیاز بھائی, یہ تو آپ کی بات آپ ساری باقی بیان کر رہے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ ذل بروز کے عقیدے کا اب اس کے پاس قرآن پاک سے دلیل کوئی نہیں ہے, تو اس لیے یہ سارے پنکچر لگائے جا رہے ہیں. اب اس سے پوچھیں, یہ جو ابھی کہہ رہا تھا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے بروز نکال رہا ہے, تو یہ پھر اس کا یہ مطلب ہوگا یہ جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اس کا بھی مطلب یہی ہوگا کہ شک ہو تو سکتا ہے لیکن ہے نہیں. لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں مگر اللہ, تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ الہ ہو تو سکتا ہے اللہ کے علاوہ لیکن ہے کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء, اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے, تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ شے ہو تو سکتی ہے لیکن ہے نہیں. ان سے پوچھیں تو یہ مطلب ہے ان کا. زبردست, حد ہو گئی ہے جی. بہترین نقطہ. دیکھیں نا, اس ساری منطق کے حساب سے ہی بنتا ہے. ابھی وہ طاہر صاحب شاید اتر گئے ہیں. افضل بھائی کیا مسئلہ بنا؟ وہ کوئی فون تھا ان کا, تو ہی از واٹ ایور ہی از ڈوئنگ. جی چلے ہم کمپلیٹ کر لیتے ان کو آ جائیں گے انشاءاللہ. شاید وہ غلطی سے اتر گئے ہوں. آپ پلے کر دیں جی. ضیاء بھائی آپ کا سوال انشاءاللہ ریکارڈ میں آ گیا. جی جناب. تو یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے, اچھا پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ 42 نمبر کی صورت ہے سورہ الشورى, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاطر السماوات والارض, ویسے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ لیس کمثلہ شیء, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی طرح کا کوئی نہیں ہے. یعنی اوروں کے تو جوڑے ہیں اور لیکن جو اللہ ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے سورہ زخرف کی آیت 58 ہے, وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ, اور جب ان کو ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو تیری قوم جو ہے وہ اس پر شور مچانے لگتی ہے. اب دیکھ لیں وہی ہو رہا ہے اس وقت کہ جب بھی ہم ان کو بتاتے ہیں کہ مسیح ابن مریم آ گیا ہے تو وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. وہی بات, اس کے اوپر میں نے ایک من گھڑت واقعہ بنایا ہوا ہے لیکن وہ بالکل جھوٹ ہے, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا.
اچھا جی رکیے گا ذرا. اچھا اب یہاں پہ اس بندے کی امتیاز بھائی اس بندے کی دھوکہ دہی چیک کریں کہ پہلے آیات پڑھ کے اس سے یہ مطلب نکال رہا تھا کہ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ ایسے ہو تو سکتے ہیں لیکن ہونا مت. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ وہ منطق کدھر گئی ہے لیس کمثلہ شیء میں؟ پھر یہاں منطق وہ کیوں نہیں لگائی کہ بھئی اللہ کی مثل کوئی چیز ہو تو سکتی ہے لیکن ہے نہیں. اب یہاں پہ کہاں گئی؟ اور پھر جو کہہ رہا ہے کہ چونکہ اللہ نے فرما دیا ہے لیس کمثلہ شیء اس لیے اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتی, تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ کسی کا کوئی بروزی طور پر نبوت ہو سکتی ہے, کوئی بروزی نبی ہو سکتا ہے؟ پہلے پھر یہ ہونا چاہیے نا اقرار کے لیے, پھر اس کے بعد یہ مثالیں دینا. جس طرح اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے یہ عقیدے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہونا ضروری ہے, تو اسی طرح پھر بروزی نبوت کے عقیدے کے لیے بھی بروزی نبوت کا اقرار ہونا پھر پہلے ضروری ہے. اور جب اقرار ہو جائے گا تو جس طرح لیس کمثلہ شیء میں پھر کوئی اس کے بعد نہیں رہ جاتا کوئی شک و شبہ, تو اگر اقرار ہوتا تو پھر آج ہم یہاں پہ بیٹھے کیوں ہوتے؟ تو اس بندے کے دجل چیک کر لیں خود اپنے بنائے ہوئے اسٹینڈرڈ سے کیسے پھرتا ہے. بہت کمال کا آپ نے سمپلیفائی کیا ہے اس ساری آرگومنٹ کو. جی امتیاز صاحب پلیز. بھائی ماشاءاللہ جزاک اللہ, بہترین علمی نقطہ آپ نے بیان کیا جی, بہترین. اچھا یہاں پہ نا ابھی جو کہ جتنی انہوں نے بات کی ہے, کیونکہ ہم نے جو کہ ہمارے پاس طاہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے ان کے احترام میں یہ کو نہیں کرنا, کیونکہ یہاں پہ نا سر وہ ٹانٹ کی ہے کہ دیکھو جی آج کل بھی یہی ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے, تو اس کو ہم اگنور کریں گے. تو انہوں نے البتہ ایک جو پوائنٹ یہاں پہ رکھا ہے, انہوں نے کہا کہ سورہ تحریم کی جو ابھی انہوں نے آیت پڑھی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اس کی تفسیر کے حوالے سے یعنی اس کے اسباب النزول کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو ابھی مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ بیان کرنے والے ہیں صحابہ کرام, اور صحابہ کرام کے شاگردوں سے ہمیں وہ بات پہنچی ہے. اب مربی صاحب نے کہا کہ اب ظاہر بات ہے کہ جو لوگ نعوذ باللہ من ذالک جو لوگ قرآن پہ جھوٹ, ان کے مطابق تو جھوٹ ہے نا, انہوں کہا وہ جھوٹ ہے. اب جو صحابہ کرام تو نعوذ باللہ قرآن پہ جھوٹ بول رہے ہیں اور آگے ان کے شاگرد اس جھوٹ کو بیان کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام اور شاگرد, اور ظاہر بات آگے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ صحابہ کرام اور ان کے شاگردوں سے ہی وہ آگے ساری باتیں چلتی آ رہی ہیں نا, کہ بھئی سب ان کو اچھا سمجھتے ہیں. کوئی بھی ایسا تو ولی اللہ نہیں ہے نا کہ جو صحابہ کرام اور ان کے شاگردوں کو برا جانتا ہو. اب یہاں پہ یہ بھی آپ نے بات اپنے پاس نوٹ کرنی ہے طاہر بھائی, کہ انہوں نے یہاں پہ سورہ تحریم کی دیکھیں جتنی بھی قرآن کریم کی آیات ہیں, جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سورہ جمعہ کی جو آیت نمبر 2 یا 3 میں جو آتا ہے کہ وَلَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, اب یہ اس آیت کی تفسیر ہمیں صحابہ نے بتائی ہے. اسی طرح نوٹ کریں اپنا طاہر بھائی, اسی طرح سورہ تحریم کی اس آیت کی تفسیر بھی ہمیں صحابہ نے بتائی ہے. اچھا اب جو وہ سورہ جمعہ کی بتائی ہے وہ سچی, اور جو یہاں پہ سورہ تحریم میں بتائی ہے جو کہ اس میں وہ احمدی نیریٹو اس سے ڈسٹرائے ہو جاتا ہے, تو انہوں نے کہا وہ جھوٹی. تو سوال ہم نے اٹھانا یہاں پہ کہ صحابہ کرام سے ہمیں سند کے ساتھ یہ نوٹ کریں, صحابہ کرام سے سند کے ساتھ, سند صحیح کے ساتھ ہمیں جو تفسیر ملی ہے وہ سچی ہوتی ہے کہ جھوٹی ہوتی ہے؟ یہ علمی سوال ہے, کیونکہ ہم نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں. جب بھی تو بات ہوتی ہے سورہ جمعہ کی تو وہ یہ تب کہتے سچی ہے, ابھی جب سورہ تحریم کی انہوں کہا وہ جھوٹی کہانی ہے, تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ ذیل بروز کا انہوں نے آرگیومنٹ پیش نہیں کیا تو اس پہ ہم کیا بات کریں, آگے چلتے جی آگے پلے کر دیں. آگے اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 139 میں فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کا رنگ اختیار کرو, اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ زیادہ بہتر ہے, کس کا رنگ زیادہ اچھا ہے, کس کا رنگ زیادہ بہتر ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کے ذیل بنو, خدا کی صفات کا رنگ اپنے اندر اختیار کرو, یعنی اس کے ذیل اور اس کے بروز بنو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 میں, روکیے گا بھائی روکیے گا. اب سورہ البقرہ کی آیت صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, یہ آیت کوڈ کر کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کا ذل اور بروز بنو. آپ سب نے سنا ہے, کہہ رہے ہیں خدا کا ذل اور بروز بنو. اب دیکھیں نا, اگر تو قرآن کریم کی تفسیر کا یار کوئی اصول کوئی قاعدہ نہیں ہے, اسی طرح آدمی نے آیت کوڈ کر کے اینڈ پہ جو مرضی کہنا ہے, تو یہ تو ظلم ہے. اور یہاں پہ جو پتے کی بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے وہ کیا ہے, مرزا صاحب اپنا انصر صاحب کہہ رہے ہیں خدا کا ذل, کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے, خدا کا ذل اور بروز بنو. اندازہ کریں اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر ہے خدا کا ذل اور بروز بنو.
نہ کسی عربی کے قاعدے کی روح سے، نہ کسی گرامر کی روح سے، نہ کسی تفسیر کی روح سے، نہ کسی کچھ بھی نہیں ہے. اسے کہا جاتا ہے بالکل پیور تفسیر بالرائے. اور مرزا صاحب نے کہا کہ جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر یہ بھی تفسیر بالرائے نہیں ہے تو پھر تفسیر بالرائے کا تو وجود ہی نہیں ہے. یعنی اگر ایک آدمی، یہ سب لوگ سنیں توجہ سے بات کو، اگر ایک آدمی قرآن کریم کی آیت کی وہ تفسیر بیان کرے، نمبر 1 وہ قرآن کے الفاظ میں بھی کوئی نہیں موجود، نمبر 2 وہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، نمبر 3 وہ کسی مفسر نے نہیں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ قرآن کے الفاظ میں وہ چیز ہے. قرآن کے الفاظ تو کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ. اب اس میں تو کسی لفظ کے معنی نہیں کہ خدا کا ذل بروز بنوں، کیونکہ آپ نے نہ تو ذل بروز کو ڈیفائن کیا پہلے کہ تاکہ آپ یہاں پہ اس کو اپلائی بھی کر سکتے، تو آپ اس کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکے. تو لیکن جو ہم نے بات کی وہ کیا کی ہے کہ اس آیت کے حوالے سے انصر صاحب نے جو کچھ کہا، نہ وہ آیت کے الفاظ میں ہے، نہ کسی حدیث میں ہے، نہ کسی تفسیر میں ہے. اور ایسی بات جو نہ قرآن کی ان الفاظ میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ تفسیر میں ہو، اسے کہتے ہیں تفسیر بالرائے. اور تفسیر بالرائے کے بارے میں مرزا صاحب کا فتویٰ ہے کہ ایسا بندہ شیطان کا بھائی ہے. آگے چلیں جناب. مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم. عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک آدم کا مثیل ہے، یعنی خود خدا کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ آدم کا مثیل ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ وہ مثیل کا جو یہ مثیل کا اور ذل اور بروز کا جو عقیدہ ہے وہ غیر قرآنی، غیر اسلامی اور غیر عقلی ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں کوئی بات ہو اور وہ غیر قرآنی ہو اور وہ غیر اسلامی ہو اور وہ غیر عقلی ہو. قرآن میں تو بے عقلی کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آدم کے مثیل ہیں. رکیے گا. اچھا جی، یہاں پہ 3 چیزیں پیدا ہوئی ہیں جی. پہلی چیز تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مربی صاحب کنٹینیوسلی کیا کہہ رہے ہیں؟ مثیل، ذل، بروز، تینوں کو اکٹھا استعمال کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی ان کی علمی طور پہ ان کی غلطی ہے، اکیڈیمیکل ایک مسٹیک ہے. کیونکہ جماعت احمدیہ نے تو باقاعدہ واضح کیا ہے، ہم نے اس کا پہلے آپ کو بتا دیا کہ مثیل اور ہے، بروز اور ہے، فنا فی الرسول اور ہے. یہ ایک تو بات، یہ علمی طور پہ یہاں پہ اس بات کو یاد رکھیں. اگلی بات دیکھیں ذرا، بہت افسوس ہوا قرآن کی آیت پوری پڑھی، اگر پوری پڑھتے بات واضح ہو جاتی کہ اللہ نے فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے یہاں آدم کی سی ہے. آگے لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ خلقہ من تراب، کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا. آگے لکھا ہے کہ جو اللہ نے بات کی آدھی بات پڑھی. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آدھی بات وہ پڑھی کہ جس سے آگے کچھ اپنا کام چلانا تھا، اگلی پوری بات ہی نہیں پڑھی. اللہ نے خود قرآن کی آیت میں واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے. آگے لکھا ہوا ہے قرآن میں، آگے وہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کو مٹی سے بنایا جیسے آدم کو بنایا، پھر کہا کہ ہو جا وہ ہو گیا. وہ تو لکھا وہاں پہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن کے ساتھ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ہے، اسی طرح اللہ کے کلمہ کن کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تخلیق ہوئی ہے. یعنی آپ سب جانتے ہیں کہ جو باقی انسانوں کی تخلیق کا معاملہ ہے وہ تو عورت اور مرد کے ملاپ سے ہے، لیکن یہ جو 2 ہستیاں ہیں ان کا معاملہ جدا ہے. اب اگلی بات دیکھ کے ذرا، یہ بہت اہم بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے. مربی صاحب نے کہا ہے کہ نبیوں کے جوڑے ہوتے ہیں. نبیوں کے کیا ہوتے ہیں؟ جوڑے ہوتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے کیا بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام ایک دوسرے کا جوڑا ہیں، مثل ہیں. خود وہ دیکھیں نا، جوڑے کو مثل ہی کہتے ہیں آپ کے سامنے، وہ بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. تو جب مرزا صاحب نے کہا تھا کہ وہ بھی آدم ہے وہ بھی عیسیٰ ہیں، تو وہ کس کا جوڑا ہے؟ جوڑے تو 2 ہوتے ہیں، بس جوڑے میں تو 2 ہی ایٹیٹیوڈ ہوتی ہے نا. تو یہاں پہ تو اس ابھی جو بات پڑھی گئی ہے اس کے مطابق جوڑا مکمل ہو گیا. یعنی مربی صاحب کی دلیل کے مطابق جوڑا مکمل ہو گیا، آدم اور عیسیٰ علیہ السلام. تو جو مرزا صاحب نے کہا تھا کہ وہ بھی آدم وہ بھی عیسیٰ، وہ کس کا جوڑا؟ پھر انہیں آپ نے کہاں پہ ایڈ کرنا ہے؟ ہمیں بتائیے گا. جوڑے میں آپ سے مراد 2 لیتے ہیں کہ جتنے مرضی لے لیں؟ چلیں جی آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمبر 46 ہے، غالباً سورہ الاحقاف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل ارائیتم، ان سے کہو کہ کیا تم نے غور کیا ہے، تم نے دیکھا، ان کان من عند اللہ، اگر وہ اللہ کی طرف سے ہوا، وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، وشاہد شاہد من بنی اسرائیل، اور گواہی دی ہے بنی اسرائیل کے گواہ نے، علی مثلہ ہی، اپنے ایک مثیل کی، فآمنا، پس وہ تو ایمان لے آیا، واستکبرتم، تم نے استکبار کیا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو پہلے خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ جو ہے وہ آدم کے مثیل ہیں. یہاں پہ فرمایا سورہ اللہ کاف میں 11 نمبر کی صورت ہے کہ تم نے دیکھا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے تو اس کا انکار کر دیا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے
اپنے مسیح کے آنے کی گواہی دی. تو یہاں پہ مسیح سے مراد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کے جو گواہ تھے انہوں نے اپنے بعد ایک رسول کے اپنے مسیح کے آنے کی خبر دی. لو جی اب یہ اپنا کچھ سمجھ جائیے، مجھے تو بات سمجھ کو نہیں آئی ہے جو انہوں نے بھی کی ہے. کیا بات تھی ہے؟ قلم پکڑ کے لگے بیٹھا ہوں، لیکن کوئی بات سمجھ میں جو لکھوں میں. اپنا ضیاء بھائی کو بات سمجھ آئی، بات کیا کی ہے مجھے سمجھ کو نہیں آئی. دوبارہ سن لیں پھر ٹرائی کر لیں. دوبارہ چلائیں آپ، یہ والی بات دوبارہ چلائی جائے. جی کیا کہہ رہے تھے؟ لیکن وہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. یہ بہت پیچھے چلے گئے آپ. آگے اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 139 میں فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ. پیچھے ہے، پیچھے بہت پیچھے. کوئی بات نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آدم کے مثیل ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمبر 46 ہے، غالباً سورہ الاحقاف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل ارائیتم، ان سے کہو کہ کیا تم نے غور کیا ہے، تم نے دیکھا ان کان من عند اللہ، اگر وہ اللہ کی طرف سے ہوا، وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، وشاہد شاہد من بنی اسرائیل، اور گواہی دی ہے بنی اسرائیل کے گواہ نے علی مثلہ ہی اپنے ایک مثیل کی، فآمنا، پس وہ تو ایمان لے آیا، واستکبرتم، تم نے استکبار کیا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو پہلے خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ جو ہے وہ آدم کے مثیل ہیں. یہاں پہ فرمایا سورہ اللہ کاف میں 11 نمبر کی صورت ہے کہ تم نے دیکھا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے تو اس کا انکار کر دیا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اپنے مسیح کے آنے کی گواہی دی. تو یہاں پہ مسیح سے مراد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کے جو گواہ تھے انہوں نے اپنے بعد ایک رسول کے اپنے مسیح کے آنے کی خبر دی. جی اچھا اب دیکھیے گا جناب، اس پہ جتنی بات میں سمجھ پایا اس کو میں نے لکھا ہے، ذرا سب لوگ سنیے گا. آیت کو کوٹ کر کے انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے ایک گواہ نے اپنے ایک مثیل کے آنے کی گواہی دی. یہ کہتے ہیں آیت میں لکھا ہوا ہے، بنی اسرائیل کے ایک گواہ نے اپنے ایک مثیل کے آنے کی گواہی دی. اللہ کی قسم، اگر تحریف قرآن یعنی قرآن کے الفاظ کو، یہ نہیں کہ صرف تفسیر کو، الفاظ کو الٹ پلٹ کرنے کی کوئی ٹیکسٹ بک اگزامپل دینی ہونا، اس میں ایک یہ ایڈ کر لیجئے گا. میں نے ان کے الفاظ اس لیے لکھے ہیں، اس کو ہم نے وربیٹم پڑھا ہے. پہلی بات یہ، سب سے پہلی بات کیا، وہاں پہ لفظ مثیل ہے ہی نہیں ہے، بالکل جھوٹ بولے مربی صاحب نے، کوئی وہاں پہ لفظ مثیل لکھا ہوا. اچھا اب جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ سن لیں ذرا، دوبارہ سنیں. کہتے ہیں بنی اسرائیل کے گواہ نے اپنے ایک مثیل کے آنے کی گواہی دی. پھر ساتھ نے بتایا کہ وہ مثیل کون ہے جس کی گواہی دی ہے، آنے کی مستقبل میں آنا ہے. کہتے ہیں اس سے مراد یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں اور یا مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہو سکتے ہیں. یہ انہوں نے ٹوٹل بات بیان کی ہے. تو ایک تو آپ کو بتا دیا کہ اس کا کوئی تعلق ذیل بروز سے انہوں نے نہیں جوڑا. اب ذرا بندہ یہ تھوڑی کہ آیت پڑھ کے کہے کہ ذیل بروز ثابت ہو گیا. ہمیشہ جو آیت جو دلیل پڑھی جاتی ہے اس کو پھر لنک کیا جاتا ہے، اس سے استدلال بتایا جاتا ہے. تو استدلال کے طور پہ جو انہوں نے بولا ہے وہ ابھی، کیونکہ پھر دوبارہ وہی بات ہے کہ ہم نے طاہر صاحب کے لیے اپنے الفاظ کا انتخاب ہمیں 500 دفعہ سوچ کے کرنا پڑتا ہے کہ یہ اس زمانے کے اندر جو ٹیکسٹ بکس ایگزامپلز ہیں ان میں سے ایک ایگزامپل ہے تعریف قرآن کی جو ابھی مربی صاحب نے کی ہے. یہ کہہ کے کہ اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے گواہ نے اپنے ایک مثیل کے آنے کی گواہی دی ہے، اور سام ربی صاحب نے بتایا کہ اس سے مراد یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا مسیح موعود ہیں، یعنی مرزا صاحب ہیں. اب پہلی بات ہے قرآن تو ہمارے آقا و مولا پہ نازل ہو رہا ہے، وہ تو اس وقت وہاں پہ موجود ہیں، ان پہ تو قرآن نازل ہو رہا ہے نا. اب پیچھے رہ گئے مرزا صاحب جو مربی صاحب نے یہاں سے نکالنے ہیں، تو وہ ظاہر جب تک وہ کسی کے سامنے نہیں بیٹھیں گے اور نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے یہاں پہ مسیح ذیل بروز، وہ تو اس میں ہے ہی نہیں ہے نا. لیکن یہ جو نقطہ یہاں سے نکالا، یہ نقطہ یہ کیسے نکالا ہے؟ آیت میں تو بات کو نہیں لکھی ہوئی، آیت کے الفاظ میں یہ بات لکھی ہوئی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، اب آگے چلیں گے. ہم نے طاہر بھائی یہ بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے. ہم نے کہا ہے کہ مربی صاحب نے یہاں پہ قرآن کی آیت کی تحریف کی ہے. یہ جو ہم نے آپ کو وربیٹم ان کے الفاظ لکھ کے پڑھ کے ہم نے آپ کو بتائے ہیں، وہ آیت میں لکھے ہوئے کون نہیں. جی اچھا بڑھائے صاحب ایک ریکویسٹ ہے، تھوڑی دیر آپ کمنٹ آف کر سکتے ہیں اگر آپ کو پرابلم نہیں ہے. ہاں بالکل ڈیفینیٹلی give me 1 second here. اچھا امتیاز بھائی، سوال یہاں پہ میرا یہ ہے کہ اسلام میں جو تعریف قرآن کرے اس طرح سے
کہ قرآن کے الفاظ مضمون جو وہاں پہ آیات میں نہ ہو اس کو جان بوجھ کر عوام کو اپنی مرضی کے نیریٹو کے اوپر گائیڈ کرنے کے لیے، چلانے کے لیے، یعنی کہ گمراہ کن پروپیگنڈا کے لیے کرے، تو اس کا اسلام کے اندر کیا حکم ہے ایسے انسان کے اوپر؟ وہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے جی. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت اتاری ہے اور ذرا اس آیت کے اندر وہ بات نہیں لکھی جو بندہ بیان کر رہا ہے تو وہ افتراء علی اللہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ، اور اللہ نے ایسے بندے کو کہا ہے کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے. یہ قرآن کا فتویٰ ہے جی ایسے بندے کے بارے میں. جی کنٹینیو. اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے جیسا کہ ہم نے رسول بھیجا فرعون کی طرف. تو یہ اس سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مسیح موسیٰ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روکیے گا جی. یہ ہم نے وہی بات ہم نے پہلے آپ کو بتا دی تھی نا کہ اب یہ بات آئے گی، اور دیکھیں وہ بات آ گئی ہے. اور اب آپ نے ایک بہت توجہ سے ایک بات کو یاد رکھنا ہے، آپ نے سننا ہے اس بات کو. آپ نے انہوں نے سورہ مزمل کی آیت کوٹ کر کے کیا کہا؟ انہوں نے اینڈ پہ انہوں نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے مثیل ہیں. اور مربی صاحب شروع سے آپ کو یہ بات لے کے چل رہے ہیں کہ مثیل اور بروز ایک ہوتا ہے، یعنی اور ذل بھی وہی ہوتا ہے. یعنی مربی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کا ذل، ان کا بروز اور ان کا مثیل ہیں. کیونکہ مربی صاحب نے اس تینوں الفاظ کو پوری گفتگو میں ایک ہی معنی میں استعمال کیا ہے. آپ مجھے بتائیے گا ذرا، ایک ہوتا ہے اصل اور ایک ہوتا ہے ذل بروز. اب مربی صاحب نے جو آیت پیش کی اس کے مطابق اصل کون ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام. ذل بروز کون ہوئے؟ نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو گئے ذل بروز. یعنی آپ سمجھے ذرا بات کو، دیکھیں یا تو اصل ہوتا ہے کچھ یا اس کا ذل بروز ہوتا ہے. اب مربی صاحب نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مثیل ذل بروز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام اصل ہو گئے، ان کا ذل بروز اور مثیل کون ہو گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پہ ایک سوال تو یہ پیدا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کا ذل بروز بنے؟ مرزا صاحب نے کہا نا وہ تو اطاعت سے بنتا ہے، کامل اطاعت سے بنتا ہے، تو وہ کیسے بنے؟ ایک بات. اللہ اکبر. دوسری بات یہ ہے اپنا افضل بھائی کہ افضل کون ہوتا ہے؟ افضل بھائی افضل کون ہوتا ہے؟ اصل کے ذل بروز عقلی طور پہ اصل تو اصل کون ہے اس مثال میں؟ موسیٰ علیہ السلام. اور ذل بروز کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بقول ان کے. تو پھر وہ افضل کون ہوا؟ بقول ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہاں یہ بھی اس میں پرابلم ہے. اس میں پرابلم اور بھی ہیں. اچھا اب اس میں تیسرا پرابلم پوائنٹ آؤٹ کر دیتے، وہ یہ ہے سب کو پتہ ہے مربی صاحب نے اپنے مقدمے کا آغاز ہی کیا تھا کہ نبیوں کے جوڑے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑا مربی صاحب نے مکمل کر دیا، مکمل ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مرزا صاحب کس کا جوڑا بنیں گے؟ وہ بعد میں بنا لیں گے. ہاں لیکن دیکھیں نا، اب یا تو وہی بات، اب جوڑے کی تعریف تبدیل کرنی پڑے گی. لغت کے اندر تو جوڑا جو ہے وہ دو سے بنتا ہے، تو دو تو پورے ہو گئے ہیں. اب یہاں پہ جوڑا تسلیس سے بنانا پڑے گا. تسلیس میں وہ ذرا تین لائیں گے جو بھی کریں گے. اور اس سے پہلے کہ وہ یہ یہاں پہ تین سے جوڑا بنانے کی کوشش جب کریں گے تو ان کے رستے میں کون آ جائیں گے؟ مرزا صاحب. مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بروز حضور کو قرار دیا ہوا ہے. اب بتائیں. نہیں، یہ تین تک تو کام چل سکتا تھا نا مرزا صاحب کی. پاک تسلیس بھی ہے نا ایک، لیکن یہ چوتھے والا کام خراب ہو گیا. جی ضیاء بھائی آپ جانتے ہیں نا، ایک تو مربی صاحب نے کاؤنٹ کروا کے بتا دیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام، اور ایک آپ سب جانتے ہو گولڈویا میں عیسیٰ علیہ السلام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تو نام لے کے لکھا انہوں نے. اب ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ تین تو یہاں پہ ہو گئے. اب انہوں نے ظاہری بات ہے اپنا سارا مقدمہ تو ان کا ہے یہی ہے، انہوں نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے مرزا صاحب کو بھی. اب جوڑے میں کتنے کو ڈالنے ہیں یار؟ کتنے کو جوڑے میں آپ نے ڈالنے ہیں؟ اب جوڑے کے بھی کوئی معنی نہیں ہے. پھر یہ تو وہی بات بنی جب ہم کہتے ہیں کہ احمدیت کے ہاں الفاظ کے کوئی معنی نہیں ہے. یعنی ہمارے آقا مولا قسم اٹھا کے فرما دینا کہ عیسیٰ کا کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ نازل ہوگا، کہتے نہیں ہوگا. ہمارے آقا مولا قسم اٹھا کے ایک بات فرما رہے ہیں، کہتے نہیں ہے. تو بھائی یہاں پہ پھر آپ کو پھر جوڑے کے، اب دیکھیں نا افضل بھائی، ان کو پھر جوڑے کے معنی ڈیفائن کرنے پڑیں گے. جوڑا کتنے سے مل کے بنتا ہے؟ کتنے کو جوڑے میں آپ نے ڈالنے ہیں؟ بہت زبردست بات. ٹھیک ہے چلے جناب آگے. اور سب سے بڑی بات افضل بھائی یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اصل ہو گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ذل بروز ہو گئے ہیں. تو اگر یہ کہیں کہ اصل افضل ہوتا ہے تو پھر آپ کو سمجھ آ گئی بات. اور اگر یہ کہیں کہ بروز افضل ہوتا ہے تو مرزا صاحب کس کے بروز ہیں؟
افضل کون ہو جائے گا پھر؟ میری بات سمجھ آپ لوگ؟ امتیاز بھائی اس میں اس نے جو ابتدان جو دلیل بنایا تھا جس بات کو، وہ تھا زوجین کو. تو یہ تو قرآن پاک نے جس چیز کو یہ دلیل بنا رہا ہے، حالانکہ وہ تو اور معاملہ ہے زوجین کا، وہ یہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے ذیل بروز یا کوئی بن جاتا ہے، وہ مذکر مؤنث کے اعتبار سے. لیکن اس میں تو لفظ ہے زوجین کا، جو کہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی 2 ہی ہو سکتے ہیں، 3 بھی نہیں ہو سکتے، 4 بھی نہیں ہو سکتے. وہ تثنیہ کا صیغہ ہے کہ 2 چیزیں جو ہیں وہ بنائی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے ضیاء بھائی، 100% ایسے ہی ہے. اور ضیاء بھائی دیکھیں نا، جی تھوڑا سا افضل ٹارگیٹ بھائی، ڈسکشن کو رکھیں، دوسرے لوگ انٹر ابھی نہ ہوں پلیز. آخری افضل میں کمنٹ یہ کر دیتا ہوں. یہ سوال ہمیں امید ہے کہ میں بلکہ اس کو اپنے پاس بھی یہاں لکھ دیتا ہوں کہ یہ بھی مربی صاحب نے بتانا ہے کہ اصل جو ہے وہ افضل ہوتا ہے یا کہ بروز ذیل افضل ہوتا ہے. اب دیکھیں 2 ہی آپشن ہے نا، یا تو کہیں گے کہ اصل افضل ہوتا ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو حضور سے افضل ماننا پڑے گا، نعوذ باللہ. اگر کہیں گے کہ بروز افضل ہوتا ہے، پھر مرزا صاحب کو حضور سے افضل ماننا پڑے گا، کیونکہ مرزا صاحب بروز ہیں حضور کے، ٹھیک ہے، پھر ان کو افضل ماننا. اور اگر کہیں گے برابر ہیں، یہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب نے حضور سے برابری کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ 3 ہی آپشن ہیں. یا تو آپ اصل کو بروز سے افضل قرار دیں گے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام افضل ہو جائیں گے ہمارے آقا و مولا سے، اور عیسیٰ السلام ان سے افضل ہو جائیں گے. اور اگر یہ کہیں گے کہ نہیں بروز افضل ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوگا، مرزا صاحب افضل ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مرزا صاحب بروز ہیں. اور اگر کہیں دونوں برابر ہوتے ہیں اصل اور بروز، تو پھر کیا ہوگا، وہی جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ برابری کا دعویٰ کیا ہے. آگے چلتے ہیں جی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. یعنی اب ہمیں اللہ تعالیٰ حواریوں کا مثیل بننے کی تلقین کر رہا ہے، حواریوں کا ذیل اور بروز بننے کی نصیحت فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے انصار بنو. اب دیکھیں ذرا سورہ صف کی آیت کوٹ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اپنے لوگوں سے کہا کہ من انصاری الی اللہ. انہوں نے جواب میں کہا کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار. تو وہ کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں حواریوں کا ذیل بروز بننے کا کہا گیا ہے. یہ سب نے بات یاد رکھنی ہے. ربی صاحب نے کیا کہا کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذیل بروز بننے کا کہا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں مرزا صاحب نے جو کچھ لکھا ہوا ہے نا، وہ ہم اس وقت پیش نہیں کریں گے، لیکن ربی صاحب کو پیش کریں گے ہم کہ آپ کے اندر یہ خاصیتیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک مثال دے دیتے ہیں کہ ایک تو سارے کے سارے جو تھے وہ ان میں سے جو مطلب جو مین تھے وہ کون تھے، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے اپنے ہی مسیح کے اوپر مرزا صاحب کے مطابق لعنت بھیجی ہے. یعنی جس کو انہوں نے مسیح مانا، مرزا صاحب کے بقول ان پہ لعنت بھیجی ہے. اب ہم پھر کیا کریں؟ اب مربی صاحب کو مرزا صاحب کے اصول کے مطابق ان کا مسیل بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا مرزا صاحب کے والے سے، آپ خود فیصلہ کر لیں. آگے چلیں جی. جو جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ. جیسا کہ حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ویسے تم بھی کہو کون انصار اللہ، اللہ کے انصار بن جاؤ، جیسے کہ حواری اللہ کے انصار بنے. تو انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ نہ صرف انبیاء کے مسیل ہوتے ہیں، بلکہ جو انبیاء کو ماننے والے ہیں وہ بھی انبیاء کے ماننے والوں کے مسیل اور ان کے ذل اور ان کے بروز ہوتے ہیں. لو جی نواں کٹا کھل گیا جی، یعنی ہم جو ماننے والے ہیں ہم بھی ذل بروز ہو گئے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا افضل بھائی، دیکھیں نا وہی بات ہے نا کہ بات بس کر دیتے ہیں، نہ کچھ سوچتے ہیں اس کی امپلیکیشنز کا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ماننے والے ہستیاں ہیں، جس میں جو 4 خلفاء الراشدین المہدیین ہیں، جو ان میں سب سے افضل صحابہ میں سے بھی جو 4 ہستیاں ہیں، ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ 4 جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. اب ہمیں بتایا جائے کہ ان کے نعوذ باللہ ان کے مسیل ادھر کس کو بنایا ہوا انہوں نے، کون ان کے مسیل. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ مربی صاحب کا مطالعہ نہیں ہے، مرزا صاحب نے کہا کہ وہ ابو بکر و عمر کے قدموں کی خاک ہیں. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، یہ ذیل بروز کی بحث میں ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، مرزا صاحب نے کہا میں ان کی خاک پا ہوں، قدموں کی خاک ہوں. آپ مجھے خود بتائیں، سننے والے فیصلہ کر کے بتائیں کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان میں سے کوئی شخص بھی محمد الرسول اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، نہ کبھی کسی نے سوچی بھی ہے بات. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کے قدموں کی خاک ہوں، اور کہتے خود کو کیا ہے، محمد رسول اللہ.
ہے کو بات سمجھ میں آنے والی؟ جی آگے چلیں جناب. پھر سورہ تحریم کی آیت 11 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ جو کفار ہیں وہ کس کے مثیل ہیں؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. یعنی جو کفار ہیں وہ کس کے مثیل ہیں، وہ کس کے ذل ہیں، وہ کس کے بروز ہیں؟ وہ نوح کے اور لوط کی بیویوں کے مثیل ہیں. وہ نوح کے اور لوط کی بیویوں کے ذل اور بروز ہیں. یہ سورہ تحریم جو 66 نمبر کی صورت ہے اس کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اور اگلی آیت میں 12 نمبر آیت میں وہی سورہ تحریم 66 نمبر صورت 12 نمبر آیت، وہاں تو کہتا نا کہ کفار کی مثال کس سے ہے؟ نوح کی بیوی سے اور لوط کی بیوی سے. وہ ان کے مثیل ہے، وہ ان کے ذل ہے، وہ ان کے بروز ہے. اب مومنین کس کے ہیں؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ فِرْعَوْنَ. اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو کس کا قرار دیتا ہے؟ فرعون کی بیوی کا. یعنی وہ مسلمان تھی، وہ مومن تھی، تو مومنوں کو اس کا مثیل بنایا ہے، اس کا ذل بنایا، اس کا بروز بنایا. اور اگلی آیت یعنی 13 نمبر آیت میں فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا. اور جو مومنین ہیں وہ ایک تو اس کے مثیل ہیں فرعون کی بیوی کے، اور مریم بنت عمران کے اس کے مثیل ہیں. کفار کی مثال دو عورتوں سے دی، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں سے. مومنوں کی مثال بھی دو عورتوں سے دی، یعنی وہ جو فرعون کی بیوی ہے اور وہ جو مریم بنت عمران ہے. پھر اس کے بعد فرمایا بات کر. اچھا اب یہاں دیکھیں، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اب کیا کہا جائے یار اس پہ نا. اچھا پہلی بات تو آپ یہ نوٹ کریں ذرا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مثالیں دیتے ہیں. مثلا کہیں پہ اللہ نے کتے کی مثال دی ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مچھر کی مثال دی ہے. اللہ تعالیٰ مثال، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایمان والی عورتوں کو کے سامنے جو عملی نمونہ جو مثال رکھی ہے وہ مریم سلام علیہا کی رکھی، اور فرعون کی بیوی جن کا نام روایات کے اندر آسیہ بتایا جاتا ہے ان کی مثال رکھی. اب پہلی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہاں پہ کوئی لفظ ذل بروز کچھ بھی نہیں ہے. آیت میں کیا الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، مثال اللہ نے بیان کی، اس سے ذل بروز کیسے نکلا ہے لیکن اس کو آپ چھوڑ دیں. لیکن یہاں پہ جو مربی صاحب نے اپنے مسئلہ کریٹ کیا نا افضل بھائی، وہ بڑا اہم. اب دیکھیے ذرا، مربی صاحب نے کہا ہے جو مومن ہوتا ہے نا، مومن وہ ایک تو فرعون کی بیوی کا ذل بروز ہوتا ہے اور ساتھ حضرت مریم کا ذل بروز ہوتا ہے. اور سب سے پہلا مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ کا نبی صحیح، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول المؤمنین ہے. مومنوں میں سے سب سے پہلے مومن وہ ہیں کیونکہ جو کچھ ان پہ نازل ہوتا ہے اس پہ خود پہلے ایمان لاتے ہیں، وہ پھر آگے وہ لوگوں کو پہنچاتے ہیں. اب مربی صاحب نے بتایا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کا ذل بروز ہے؟ جی فرعون کی بیوی کا، حضرت مریم کا. بتائیں. واہ، یعنی آپ ان کی نقطہ رسی دیکھیں ذرا، واضح. میں نے ان کے الفاظ نوٹ کیے ہیں کہ مومن جو ہے وہ فرعون کی بیوی کا ذل بروز، اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ وہ مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہما ان کا ذل بروز. اب مجھے بتائیں کہ ذل بروز جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ذل بروز ہو گئے. افضل بھائی سنیے گا ذرا بات کو، رائٹ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ذل بروز ہو گئے، اصل کون ہوا یہاں پہ؟ واہ، انبلیویبل. یعنی فرعون کی بیوی اور مریم وہ اصل ہو گئے اور حضور ذل وہ بروز ہو گئے. کہنے کی بھی تو یار یعنی آپ عقل دیکھ کے یار، یہ کہتے ہم نے آدھے گھنٹے کی ویڈیو بنائی ہے، اب آپ کو چل رہا ہے پتہ سامنے کیوں نہیں بیٹھتے؟ یعنی آگے چلیں، لوگوں کو بات سمجھ اچھا آ گئی. امتیاز بھائی، اس نے یہ جو مثال پیش کیا نا ابھی، آپ ذرا دیکھیں، ابھی طاہر بھائی بیٹھے ہوئے ڈاکٹر ڈیرک بھائی میں تھوڑا سا ریکیپ کر لوں پچھلا آدھا منٹ. طاہر آپ نے پچھلا آدھا منٹ سنا ہے؟ جی میں سن رہا ہوں. یہ آپ نے اگر میں امتیاز بھائی اس کو ذرا سنیں میرے خیال میں یہ ایک بات، جی کیا جی میں بڑے غور سے سن رہا ہوں. اگر پیچھے جاؤں تو جس میں کلوزنگ کر رہا ہوں، میں تو کیلکولیٹر یوز کر رہا ہوں تو وہ اسکرین پیچھے میں پھر بھی چاہ رہا ہوں لوگوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے. امتیاز بھائی یہ پچھلا 40-45 سیکنڈ کا بیانیہ جو ہے اس کو ریپیٹ کر دیں کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بائی امپلیکیشن اس میں وہ ذل اور بروز قرار دے رہے ہیں حضرت آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام. جی پلیز. لیکن مربی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، مومن وہ دو عورتوں کا ذل بروز ہوتا ہے. یہ مربی صاحب نے قرآن کی آیت سورہ تحریم کی آیت سے نکال کے لوگوں کو بتایا کہ جو مومن ہے وہ دو عورتوں کا ذل بروز ہوتا ہے، ایک فرعون کی بیوی کا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک سیدہ مریم سلام علیہا.
مربی صاحب نے کہا جو مومن ہوگا نا، مومن قرآن کی روح سے، وہ ان 2 عورتوں کا ذل بروز ہوگا. اور ہم نے بتایا کہ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلا مومن اللہ کا نبی خود ہوتے ہیں. اول المؤمنین، جو نبی وقت ہوتے ہیں وہ خود ہوتے ہیں. جو کچھ ان پہ نازل ہوتا ہے، یہ سورہ تحریم تو ہمارے آقا مولا پہ نازل ہوئی ہے، پہلے مومن تو وہ خود ہیں. تو مربی صاحب نے ہمیں اس دلیل میں یہ بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرعون کی بیوی اور حضرت مریم سلام علیہما، ان دونوں کا ذل بروز ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. اور اگر وہ کہیں کہ میں نے آپ کو اس میں سے، کہ اگر مربی صاحب یہ کہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں شامل نہیں کیا، تو کیا آپ نے ان کو مومن میں سے نکال دیا؟ پھر آپ نے کہا مومن، اور آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کے مومن کا بتایا ہے. اب جب ان کو آپ مومن میں رکھیں گے تو یہ اس کی امپلیکیشن ہے. اگر مومن میں سے نعوذ باللہ نکالیں گے تو خود فارغ ہیں. جی ضیاء بھائی، آپ اپنی بات. جی ضیاء بھائی پلیز. ضیاء بھائی آپ ہیں؟ اچھا شاید وہ بزی ہیں. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 119 ہے. اس میں فرمایا کہ وہ جو کفار ہیں وہ کفار کے مثیل ہیں، وہ کفار کے بروز ہیں. فرمایا وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے تھے، لو لا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تاتینا آیتن، یا ہمارے پاس کوئی نشان کیوں نہیں آتا. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کی طرح کی بات. تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہیں. یعنی انبیاء کے مثیل ہیں، انبیاء کو ماننے والے انبیاء کو ماننے والوں کے مثیل ہیں. مومنین جو ہیں وہ فرعون کی بیوی اور مریم کے مثیل ہیں. جو کفار ہیں وہ نوح کے اور لوط کی بیوی کے مثیل ہیں. اور جو کفار ہیں ان کی مثال پہلے کفار سے دی، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 ہے. اچھا اب آ جائیں حدیث کی طرف. صحیح بخاری کی حدیث ہے. جی اچھا صرف میں اس پچھلی بات پہ کامنٹ کر دوں. ویسے تو آپ کو ایک تو بات ہم بار بار پوائنٹ آؤٹ کر ہی رہے ہیں کہ جتنی بھی آیتیں مربی صاحب پڑھ رہے ہیں، نہ کہیں پہ ذل ہے نہ کہیں پہ بروز ہے. وہ بات ہم کیا بار بار ریپیٹ کریں. لیکن ابھی مربی صاحب نے جو 1.5 منٹ تقریر کر کے آپ کو بتایا ہے نا، تو اس سے یہ تو کم از کم آپ کو سمجھ آ گیا کہ مربی صاحب کے مطابق اس وقت دنیا میں اصل ہے ہی کچھ نہیں. سارا بروز و بروزی چل رہا ہے. فلانا فلانے کا بروز، فلانا فلانے کا بروز، فلانا فلانے. اصل کدھر ہے؟ او بھائی اصل بھی کوئی ہے کہ نہیں؟ یعنی اصل تو پھر ناپید ہو گیا. اب صرف سب کا بروز و بروزی رہ گیا ہے. اور دوسری وہی بات ہے جو کہ وہ انہی آیات کا دوبارہ نے ذکر کیا ہے. تو ان آیات میں تو انہوں نے سری جو ہے نا وہ اب کیا کہا جائے توہین ہی کی ہے. بہرحال کیا کریں. جی جناب. اچھا امتیاز بھائی، یہ جو ابھی میں تھوڑا سا یہ ہو گیا تھا، یہ پیچھے جو اس نے مثال ایک بیان کیا جس سے ذل بروز نکالنے کی کوشش کیا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا اور ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا. تو جہاں پہ حضرت آسیہ اور حضرت جو مریم کی مثالیں دے کے ذل بروز نکالا ہے. اب یہ بات میں سخت چلو نہیں کرتا طاہر صاحب کی وجہ سے، لیکن بنتی ہے ان سے یہ کرنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کہ نہیں ہے کوئی چوپایا زمین پر چلنے والا اور نہ ہی کوئی پرندہ اڑنے والا مگر وہ گروہ ہیں یا امتیں ہیں آپ کی مثل، تمہاری مثل. تو اس سے جو ذل بروز نکال رہا ہے تو ہم کچھ جانوروں کا نام لے کے تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ ان کے ذل بروز ہیں. جی نہیں ادھر نہیں جاتے. اچھا امتیاز بھائی جو آپ نے صاحب آپ نہ جائیں، لیکن دیکھیں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصول کے تحت ایک غیر نبی کا ذل اور بروز بنا سکتا ہے، اور آپ ماشاءاللہ بیٹھ کے سن بھی رہے ہیں سارے لوگ، اور یہ مثال دینے سے وہ ذل بروز نکال رہا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، صاف لفظ ہے الا امم امثالکم، کہ یہ جو چوپائے ہیں اور جو پرندے ہیں یہ بھی آپ کی طرح کی امتیں ہیں، آپ کی مثل امتیں ہیں. تو سوال تو بنتا ہے، لیکن میں نے نام نہیں لیا آلریڈی کہ چونکہ وہ بات زیادہ سخت ہو جائے گی، لیکن بہرحال یہ سوال جانور ہے، یہ ان سے پوچھنا چاہیے. اچھا امتیاز بھائی جو آپ نے ارلیئر بات کی تھی نا بروز و بروز، اس سے تھوڑا سا وہ اس کا میننگ ہو جاتا ہے ریٹوریکل، لیکن اس سے ریٹرک سے نکال کے اس کو سیریس پیرائے میں دوبارہ اس کو فوکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی بات، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا کانسیپٹ اس میں پنہاں ہے، اور اس کو یہ بڑا ضروری ہے لوگوں کو سمجھ آئے، کیونکہ اتنا آسانی سے سمجھ آنے والا یہ نہیں ہے. میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ ریکارڈنگ سنی ہے ان نکات کو سمجھنے کے لیے. آپ نے کہا کہ جس طرح سے مربی صاحب نے اس مضمون کو آخری قرآن پاک کی آیت تک، اب وہ قرآن پاک کے مضمون کو انہوں نے یہاں پہ کلوز کر دیا ہے، اب وہ حدیث پہ شروع ہوں گے جب میں آن کرتا ہوں.
تو یہاں پہ جب انہوں نے قرآن پاک کی آیات کے اوپر کلوزنگ میں انہوں نے کہا ہے اس مضمون سے یعنی ہر کسی کو، مومن کو، انبیاء کو، کفار کو، سب کو انہوں نے کسی ایک کا بروز کی کیٹیگری میں فٹ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، آپ نے کہا کہ ہر کوئی جو ہے اس فارمولے کے تحت، اس قرآن کے اس فارمولے کے تحت، جو قرآن کا انہوں نے غلط فارمولہ یہاں پہ جو اپلائی کر رہے ہیں، اس کے تحت وہ مربی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے دنیا میں جو ایگزسٹ کر رہا ہے وہ ہر کسی کا ذل اور بروز ہے۔ یعنی اور امپلیکیشن اس بات کی کیا ہے کہ بروز کی ڈیفینیشن جو ہمیں سو فار سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ بروز ہمیشہ کسی اصل کا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ عکس ہوتا ہے ظاہر ہے کسی ریئل کا، تو ریئل ہوگا تو اس کا بروز ہوگا۔ تو جب جو بروز ہے، لیٹس سے کہ اگر بی جو ہے وہ بروز ہے اے کا، تو اے اصل ہے اور بی جو ہے وہ بروز ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں ہر کوئی جو ہے وہ دنیا میں بروز ہے، ذل بروز ہے کسی کا، تو پھر اصل کون ہوگا جس کے وہ بروز ہوں گے اور ذل ہوں گے؟ یہ ایک بہت زبردست لاجیکل نقطہ ہے جو یہاں پہ امتیاز صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ یعنی اس سارے جو انہوں نے کھڑا کیا ہے سارا فساد، اس کا ایکچولی یہ اپنے آپ کے اوپر یہ دھڑام سے گر رہا ہے ان کی اپنی ہی آرگومنٹ کے نیچے۔ جی آگے میں آن کرنے لگا ہوں، یہاں سے وہ حدیثوں کے ضمن میں احادیث کے اوپر اسی طرح کا بیانیہ جو اب چلائیں گے۔ بڑی مشہور ہے، لوگ بڑا اس کو پیش کرتے ہیں۔ جی 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 کتنی ویڈیو باقی ہے، کتنے منٹ کی؟ یہ تھوڑی سی اب ہے، کوئی اراؤنڈ آئی وڈ سے 10 منٹس۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو نکل، ٹھیک ہے ٹھیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یعنی خود کو کہا کہ میں موسیٰ کا مثیل ہوں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم ہارون کے مثیل ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں سے بھی ذل بروز کا جو تھا وہ ثابت ہو گیا، جو کہ حدیث میں صحیح بخاری میں بیان کیا گیا۔ افضل بھائی چلے کوئی کامنٹ بھی کرتے جاتے ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے جناب کہ یہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا مثیل، ذل اور بروز ہو گئے، تو اب ذرا یہ جوڑا تو مکمل، ہم بار بار کہہ جوڑا تو مکمل ہو گیا۔ اب مرزا صاحب کو اگر یہاں پہ آپ لائیں گے تو انہیں آپ نے جوڑے میں کیسے فٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ تو آپ کا اصل مقدمہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمی صفات، جمی کمالات اور ان کے ذل بروز کا وہ تو آپ نے اصل میں مرزا صاحب کو ثابت کرنا ہے۔ اب آپ نے شروع سے اپنا کہ مقدمہ یہ لے کے چلا کہ جوڑے جوڑے میں چیزیں ہوں گی، اور یہ جوڑا آپ نے 3-4 دفعہ مکمل کیا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں مسند الخلفاء راشدین ہے، مسند علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تمہارے معاملے میں وہی ہوگا جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کا مثل من عیسیٰ، یعنی اے علی تو عیسیٰ کا مثیل ہے۔ اور اس کے اوپر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے باقاعدہ ایک خطبہ دیا، ایک خطاب کیا، اور اس میں وہ ان کا جو کتاب ہے وہ چھپا ہوا بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، اس کا ٹائٹل یہ ہے علی مرتضیٰ مثیل عیسیٰ علیہ السلام۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جو مثیل اور ذل اور بروز ہے وہ غیر قرآنی، غیر اسلامی اور غیر عقلی ہے۔ قرآن سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک تو بات یہ ہے نبی غیر نبی کے ذل بروز ہیں اور غیر نبی نبی کے ذل بروز ہیں۔ اب یہ بات، یہ جو ضیاء بھائی نے نقطہ بیان کیا نا، یہ کی پوائنٹ ہے، کی پوائنٹ زبردست۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے ضیاء بھائی۔ پہلے مربی صاحب کہہ رہے تھے کہ نبی نبیوں کے ذل بروز بنانے تھے اور غیر نبی کو غیر نبیوں کا بنانا تھا۔ اب یہاں پہ کیا کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں پہ ذل بروز میں فٹ کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اب یہاں پہ اپنی بات کو کرتے وقت بھول گئے تھے کہ اس سے پہلے آپ نے ان کو کہا ہے کہ وہ جو حضرت علی جو ہے وہ ہارون علیہ السلام کا جو ہے نا وہ بروز ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ہارون حضرت علی کے ساتھ آپ نے فٹ کیا۔ اب یہاں پہ حضرت علی کے حوالے سے آپ نے 3 تو بتا دی ہے نا، حضرت علی، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ، اور جو ضیاء بھائی نے بات کی ہے یہاں پہ غیر نبی نبیوں کے بروز بن رہے ہیں۔ اور اس سے بھی اہم بات ضیاء بھائی یہ کہ مرزا صاحب نے کہا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کا بروز ہے۔ اب جوڑے میں ٹوٹل ہوتے ہیں 2، اب 3 تو پہلے ہو گئے ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ اس سے قرآن کہتا ہے کہ جو چیز اللہ کی طرف سے نہیں نہ ہوتی لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس کے اندر تم کثیر اختلاف پاؤ گے، بلکہ یہ تو تضاد۔ جی زبردست، یا وہی دیکھیں نا اب کتنا بڑا تضاد ہے۔ جوڑے جوڑے آپ نے پوری فلسفی کی بنیاد جوڑے جوڑے پہ رکھی ہے، اور وہ جوڑے جوڑے آپ سے فٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ کہیں پہ جناب غیر نبی نبی کا بروز آپ بنا دیتے ہیں، کہیں پہ وہ جوڑے پیچھے پورے کر دیتے ہیں، کہیں پہ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابھی 1 منٹ پہلے انہوں نے کہا کہ ان کو انہوں نے ذل بروز کس کا بنایا، ہارون علیہ السلام کا۔ پہلی بات ہے نبی غیر نبی کے ساتھ ملا دیا، لیکن اس کے بعد ابھی اگلی سانس میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ عیسیٰ ابن مریم کا ان کو بنا دیا۔ اور ابھی مرزا صاحب کہتے ہیں میں نہیں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ بروز بننا ہے۔
تو انہیں کافر فٹ کریں گے آپ. ثابت تو آپ نے اینڈ پہ مرزا صاحب کو کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو ویکینسی رکھتے ہی نہیں ہے. ویکینسی آپ ساری پہلے فل کرتے جا رہے ہیں, اب اینڈ پہ آپ نے کیا کہنا ہے کہ جوڑے کا مطلب 2 نہیں ہوتا. چلیں یہ آگے پلے کر دیں. کون کون کس کس کا مثیل ہے, کون کون کس کس کا ذل اور بروز ہے. اور اب حدیث کی باری آ گئی, فرمایا کہ میں موسیٰ کا مثیل ہوں, اے علی تو ہارون کا مثیل ہے. یہاں پہ علی کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ مثیل عیسیٰ ہیں. اچھا, اب اس کے بعد آپ آ جائیں, یہ تاریخ تبری ہے, جلد 2 ہے صفحہ, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگ بدر کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے قیدیوں کے متعلق مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, تو حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے, جبکہ حضرت عمر نے مشورہ دیا ان سب کو قتل کر دیا جائے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابوبکر تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے, جنہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ اگر تو نے عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر معاف کر دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے. اور اے عمر تیری مثال نوح علیہ السلام کی ہے, جنہوں نے کہا تھا اے اللہ ان کافروں میں سے کسی کو جیتا نہ چھوڑ. تو دیکھیں اپنے قریب ترین رفقا کو عیسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام سے مثیل ان کے قرار دے رہے ہیں, یا ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ذل اور ان کے بروز ہیں. یہ دیکھیے, روکیے گا ذرا, آپ نے نوٹ کیا کہ ہر آیت ہر حدیث کے بعد نا اینڈ پہ ویسے ہی ایک جملہ اپنے پاس سے بول دیتے ہیں, وہ ان کو ذل اور بروز کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ کہہ نہیں, وہاں پہ وہ موجود ہی نہیں ہے بات. لیکن اب ایک اور بات نوٹ کریں آپ, حضرت علی, حضرت ہارون, حضرت عیسیٰ اور حضرت ابوبکر صدیق, یہ 4 اکٹھے کر دیے آلریڈی انہوں نے. اب دیکھیں یہ 4 یہاں پہ ابھی مرزا صاحب نے بھی کہا میں بھی بروز ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ 4 پہلے ہو گئے ہیں. کمال ہو گئی. اب اینڈ پہ کیا ہوگا, جوڑے کا مطلب تو 2 ہی نہیں ہوتا, جوڑے کا مطلب تو کچھ بھی نکال لو. یعنی پھر آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں, آپ استدلال قائم کرتے ہیں, لیکن جب آپ کے الفاظ پہ آپ کو پکڑا جائے آپ الفاظ کے معنی سے انکار کر دیتے ہیں. لفظ آپ بولتے ہیں جوڑا, اور اس میں آپ انسان جو ہے نا جتنے مرضی ڈال دیتے ہیں. لاجک آپ پیش کرتے ہیں کہ نبی کا بروز ذل ہوگا اور غیر نبی کا ہوگا, لیکن جب آپ مثالیں دیتے ہیں آپ اس کو الٹ کر دیتے ہیں. ابھی تک آپ اپنی 1.5-2 منٹ کی گفتگو میں حضرت ہارون, حضرت علی, حضرت عیسیٰ, حضرت ابوبکر, آپ یہ 4 اکٹھا کر چکے بروز کے اندر. اور ابھی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے ابھی مرزا صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں, یہ 5 ادھر ہو گئے ہیں. تو اینڈ پہ پھر وہی بات ہے کہ الفاظ کے معنی کوئی نہیں ہے, استدلال کا کوئی معنی کوئی نہیں ہے. لیکن افضل بھائی نقطے کی بات پتہ کیا ہے, یہ سارے کی ساری چیزیں مربی صاحب صرف کہہ بھی اسی لیے پا رہے ہیں کہ شروع میں ذل بروز کی تعریف نہیں کی گئی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اگر سٹارٹ میں وہ تعریف کر دیتے نا تو بات ختم ہو جاتی ادھر ہی, پھر یہ باتیں وہ کہہ بھی نہیں سکتے. اچھا اگلی بات دیکھیں, کتنے اب آپ سب جانتے ہیں اور طاہر بھائی تو میرے سے اچھی طرح جانتے ہیں, مربی صاحب جب کسی بندے کے سامنے بات کرنے کے لیے آتے ہیں تو ایک شرط رکھتے ہیں, کہتے ہیں صرف اور صرف اور صرف قرآن. آج کیا کوٹ کر رہے ہیں؟ یہی تو میں نے اس کلپ پہ سب سے بڑا جو کنٹرڈکشن جو تضاد دیکھا وہ یہ ہے کہ وہ حدیثوں کو باقاعدہ ڈس اون کرتے ہیں, اور تقریباً تاثر وہ ایسا بھی ان کا گیا ہے کہ جیسے وہ منکر حدیث ہیں, جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں ہے تو ہم ان کی بات لیتے ہیں, چلے وہ نہیں ہے, لیکن حدیثوں کو وہ ٹچ ہی نہیں کرتے عقائد کے ضمن میں, اور اب حدیثوں کو پلگ ان کر رہے ہیں اس خود ساختہ من گڑت ایک عقیدے میں. یہ بات, اور اصل بات پتہ کیا ہے, یہ مربی صاحب کے الفاظ طاہر بھائی ہمارے پاس موجود ہے ریکارڈڈ. مربی صاحب نے کہا کہ ہمارا حدیثوں پہ ایمان نہیں ہے. افضل بھائی یہ ان کے الفاظ بالکل ایسا ہی ہے. اور انہوں نے کہا, کسی بندے نے پوچھا نا کہ بھائی اگر کسی بندے نے نماز کا طریقہ سیکھنا ہو تو احادیث کے اندر تو کئی اختلافات ملتے ہیں. تو مربی صاحب نے کہا کہ یہ امت کے اندر نماز کے موضوع پہ جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں تو اس کا سبب حدیثیں ہیں. یعنی اب مجھے بتائیں نا افضل بھائی کہ اگر مربی صاحب کے نزدیک حدیثوں کا یہ ان کا مقام ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے امت متحد تھی, اس میں اختلاف پیدا کر دیے ہیں, تو کیا مقام رہ گیا حدیثوں کا؟ دوسری بات کیا کہ یہ اہم بات ہے کہ یہ کہتے ہیں, اور یہ ان کے الفاظ ہوتے ہیں صرف اور صرف قرآن سے بات کرو. آج کیا ان کا اگر حدیثوں کے ضمن میں اتنا کچھ کہہ چکے ہیں تو اس کلپ میں یہ حدیثیں کوٹ کیوں کر رہے ہیں؟ مقصد نہیں بنتا نا. لیکن اصل بات تو وہی ہے, کچھ کہتے ہیں کہ کچھ پیٹ پوجا بھی تو کرنی ہے نا لوگوں کے, مطلب دلائل کی, کہ دلائل کے لگے کے دلائل دیے ہیں کہ لوگوں کو لگے کہ مربی صاحب نے قرآنی دلائل بھی دیے اور احادیث کے دلائل بھی دیے. یہ کل سارے کام ہو رہا ہے یہاں پہ, حالانکہ نہ ادھر کچھ ہے نہ ادھر کچھ ہے. یعنی انشاءاللہ بعد مکمل کرتے ہیں. جی بالکل, وہ اگلا پورشن جب میں پلے کر رہا ہوں تو آپ دل میں انصر صاحب کی صحت, تندرستی اور درازی عمر کے لیے صدقے دل سے دعا کریں گا. میں بھی کر رہا ہوں, ان کے لیے دعا کریں پلیز. جی بالکل. جو فضیلت کا باب ہے اس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کا مثیل قرار دیا, اور
یہ خود وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک منٹ میں اس کو ذرا تھوڑا سا بڑا کر لوں، ہاں، ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذی لہجۃ اسلق ولا اوفى بن ابی ذر شبہ عیسی بن مریم. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی کو نہ اٹھایا جو زبان کا سچا زیادہ ہو اور بہتر ہو ابو ذر سے، اور بہت مشابہ ہے عیسیٰ بن مریم سے. عمر بن خطاب نے آپ سے پوچھا جیسے کسی کو رشک آتا ہے کہ کیا ان کو خبر کر دیں ہم اس کی، آپ نے سنا ہاں کہہ دو اس کو. یعنی حضرت عمر نے سنا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بڑا رشک آ رہا ہے اس بات کے اوپر، یعنی رشک بمانی حسد، یا سوری کہہ رہے حسد بمانی رشک. تو انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم ان کو بتا دیں، آپ نے فرمایا ہاں بتا دو. تو یہ ابو ذر کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کا مسیح، ان کا ذل اور ان کا بروز قرار دے رہے ہیں. جی جناب. اچھا یہاں پہ اب آپ دیکھ لیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ 5واں ایڈ ہو گیا بروز، 5. اور اب یہ آپ نے رکھ لیا بات یاد کہ جوڑا ہو رہا تو جوڑا 5 ہو گئے آلریڈی، جو مربی صاحب نے گن کے بتائے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے 5 کو ایڈ کر دیا. اور سب سے اہم بات جو پہلے ہمارے ضیاء بھائی نے پوائنٹ آؤٹ کی، بہت اہم بات تھی وہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں. تو یہاں پہ نبی کا جو بروز بنا وہ غیر نبی کیسے ہو گیا؟ یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ مرزا صاحب نے بات بالکل لکھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو ذل بروز ہوتا ہے نا وہ اپنے اصل کی ساری صفات کو اپنے اندر لیتا ہے، اور نبوت بھی ایک صفت اور کمال ہے اس کو بھی اپنے اندر لیتا ہے. سمجھے افضل بھائی آپ کہ ذل اور بروز نے مرزا صاحب کے مطابق ذل اور بروز نے اصل کی جمی صفات جمی کمالات کو لینا ہوتا ہے، اور نبوت بھی ایک صفت اور ایک کمال ہے اس کو بھی لینا ہوتا ہے. اب ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب ذل بروز بنے تو نبی کیوں نہیں بنے؟ نمبر 1. نمبر 2، یا آپ کہہ رہے ہیں غیر نبی کو آپ نبی کا بروز بھی کہہ رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کے آپ نے اپنے مقدمے کا آغاز کیا جوڑوں سے. ابھی یہاں پہ 6 ہو گئے ہیں جو آپ نے نام گنوائے ہیں، 6 آلریڈی ہو چکے ہیں. جوڑے میں کتنے کو شامل کرنے ہیں آپ نے؟ اور آپ کا تو حدیثوں پہ ایمان ہی نہیں ہے. آپ نے یہ بات کیوں نہیں کی یہ احادیث کو کوٹ کرنے سے پہلے کہ آپ نے یہ ڈسکلیمر دیا کہ میرا حدیثوں پہ ایمان نہیں ہے؟ کلپ ہم سے سن لیجئے گا، ہمیں بلا لیں اپنے پاس، ہم آپ کی آواز میں آپ کو سنوا دیں گے کہ جس میں انصر رضا صاحب خود کو کہیں گے کہ حدیثوں پہ میرا ایمان نہیں ہے. آپ نے یہ بات بتائے بغیر حدیثیں پڑھی کیوں ہیں؟ لوگوں سے آپ کہتے ہیں دستخط کر کے دو، صرف قرآن میں سے کوٹ کرو گے. آج آپ حدیثیں کوٹ کر رہے ہیں. چلیں جی آگے چلتے ہیں. جی اب آپ کے اوپر ہے، جب بھی آپ اس کو سسپینڈ کرنا چاہیں فیو منٹس آر مور ان دس، لیکن میرے خیال میں پوائنٹ مینلی اسٹیبلش ہو چکا ہے آلریڈی. طبقات ابن سعد ہے، اس میں لکھا ہے عامر سے مروی ہے کہ ابن مسعود نے فرمایا کہ معاذ یعنی معاذ بن جبل اس آیت کے مصداق تھے، کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، یعنی وہ ایک فرما بردار امت تھے اللہ کے لیے اور حنیف تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. ایک شخص نے ان سے کہا کہ ابو عبد الرحمن آپ اس آیت کے مطلب و مصداق کو بھول گئے، یہ تو حضرت ابراہیم کی شان میں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم انہیں ابراہیم سے تشبیہ دیتے تھے. تو اب یہ دیکھیں حضرت معاذ بن جبل کو کس سے تشبیہ دے رہے ہیں، کس کا مثیل بتا رہے ہیں، کس کا ذل بتا رہے ہیں، کس کا بروز بتا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. روکیے گا ذرا. اب اندازہ کر لیں، اب باقی تو جو تکلیف سننے والوں کو ہو رہی ہے میرے خیال میں جیسے افضل بھائی نے بھی کہا کہ اب انہوں نے ذرا جتنے بھی باقی چیزیں پڑھنی ہیں اب اسی نقطے پہ وہ آ رہے ہیں کہ فلاں اس حدیث میں فلاں کو فلاں نبی کے حوالے سے کہا گیا. ابھی وہ کیا بتا رہے ہیں؟ ابھی اگر مربی صاحب کی بات لیں، اب آپ نے سننا بات کو توجہ کے ساتھ. مربی صاحب نے بتایا ہے کہ حدیث جو پڑھ کے بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ذل بروز ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اچھا جی، اب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بروز ہیں ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی اب دیکھیں نا اس کا مطلب ہے کہ جو مربی صاحب نے بات کی ہے مرزا صاحب تو پھر حدیث کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. مربی صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاذ ابن جبل کو ان کا جوڑا بنانا ہے، اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بروز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ ایک جھوٹ بے بنیاد اس بات کو جب بندہ لے کے چل رہا ہوتا ہے نا تو اینڈ پہ اس میں سے اسی طرح کے تضادات، اسی طرح کے اس میں اندر بالکل ابسرڈٹی آ جاتی ہے. اور سب سے اہم بات آپ نے یاد رکھنی ہے اصولی طور پہ، مرزا صاحب نے ذل بروز کے بارے میں کیا بتایا ہوا ہے کہ اس نے اپنے اصل کی جمی صفات اور جمی کمالات کو لینا ہوتا ہے،
اور جو نبوت ہے وہ بھی اس کے کمالات اور صفات میں شامل ہے، تو وہ بھی بروز نے لینی ہوتی ہے۔ تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کیوں نہیں بنے؟ لیکن اس کا جواب تو وہ دے دے کہ جو علمی دنیا میں گفتگو کرتا ہو۔ اب اس کے جواب میں اگر ارشد صاحب بس یہ کہہ دیں جو وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی نبیوں کے مخالفین ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، بھائی ہم تو سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے۔ ابھی چونکہ جیسے افضل بھائی نے کہا سوالات تو اٹھائے گئے ہیں، تو میں افضل بھائی 2 منٹ میں نا جو میں نے کچھ 7-8 سوالات لکھے ہیں وہ ریپیٹ کر دوں تاکہ وہ اس کا حصہ بن جائیں۔ جی بالکل۔ سب سے پہلی بات یہ، اب میں آخری بات سے شروع کر لیتا ہوں۔ مربی صاحب انصر رضا صاحب، آپ نے بہت ساری مثالیں دے کے بتایا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذل بروز ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو ذرا بتائیے گا کہ غیر نبی نبیوں کے ذل بروز ہوتے ہیں، ایک بات، اور دوسری سی کے متعلق بات کیا ہے؟ جب مرزا صاحب نے اصول یہ دیا ہوا ہے کہ ذل اور بروز نے اصل کی جمی صفات، جمی کمالات جس میں نبوت شامل ہے اس کو لے کے نبی کہلانا ہے ذلی بروزی، تو معاذ ابن جبل کن کے ذلی بروزی نبی کہلائیں گے؟ اور مرزا صاحب کے متعلق تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اطاعت سے ذل بروز بنے، تو معاذ ابن جبل حضرت ابراہیم کا بروز کیسے بنے؟ واو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا اب آگے سوال نمبر 2 پہ چلتے ہیں۔ انصر صاحب، آپ نے کیوں ذل اور بروز کی تعریف بیان نہیں کی شروع میں؟ کیا آپ کے علم میں نہیں تھی یا اس کی وجہ کوئی اور تھی؟ ہمیں بتائیے گا پلیز۔ اسی طرح آپ نے سب سے پہلے شروع میں اس نقطے کو لوگوں کے لیے واضح کیوں نہیں کیا؟ آپ کے علم میں نہیں تھا یا آپ واضح کرنا چاہتے نہیں تھے؟ آپ پہ چھوڑتے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، لیکن آپ نے واضح کیا نہیں کیا؟ آپ نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ آپ کی جماعت کے مطابق مسیل، فنا فی الرسول یہ بروز ہوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ بروز ایک ایسا روحانی مقام ہے جو آپ کی جماعت کہتی ہے کہ صرف ایک انسان کو پوری لوگوں میں سے ملنا تھا، وہ مرزا صاحب ہیں۔ یعنی نہ آپ نے ذل بروز کی تعریف کر کے بتائی، نہ آپ نے جو آپ کی جماعت نے ذل بروز کا فرق کر کے بتایا ہوا ہے فنا فی الرسول اور مسیل سے، وہ آپ نے واضح نہیں کیا۔ اور اس کو واضح نہ کرنے کے باعث کیا ہوا؟ اگلے پوائنٹ میں کہتا ہوں، اس کو واضح نہ کرنے کے باعث کیا ہوا؟ آپ پوری گفتگو میں مسیل، ذل، بروز کو اکٹھا استعمال کرتے رہے۔ اب آپ جیسی علمی شخصیت جو جماعت کی نمائندگی کرتی ہے اور اس کو اتنی جماعت کے عقیدے کی بنیادی بات نہ پتا ہو کہ مسیل، ذل، بروز ہوتے ہی نہیں ہے، لیکن آپ اس کے باوجود وہ کرتے رہے۔ اسی طرح آپ نے پوری انسانیت میں سے ایک بندے کے بروز بننے کی دلیل دینی تھی، جو کہ آپ کی جماعت نے اعلان کیا کہ ایک ہی بندہ ہے، وہ مرزا صاحب ہے۔ وہ دلیل خاص ہے، وہ کہاں پہ آپ نے دی ہے؟ اسی طرح دیکھیں، آپ نے قرآن کریم کی آیات والے حصے میں جتنی آیتیں آپ نے پڑھی، جو آپ نے شروع میں 7 یا 8 آیتیں پڑھی، آپ نے اس میں کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی پہلے لوگوں میں یہ اخلاقی برائیاں تھی، تم نے نہیں کرنا، تو اس سے ذل بروز بن جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے فلاں فلاں صفات کو اختیار کرنا ہے، اس سے ذل بروز بن جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے کہا کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پہ تو نے انعام کیا ہے، تو اس سے ہم نے ان کا ذل بروز بننا ہے۔ آپ کس کے مربی صاحب، آپ کس کے ذل بروز بنے آج تک؟ ہمیں ذرا بتائیے گا۔ آپ نے باقی سب کے بارے میں بتایا نا کہ فلاں فلاں کا ہے، فلاں، آپ کس کے ہیں؟ یہ سوال تو بنتا ہے نا ہمارا کہ جیسے آپ باقی لوگوں کو آئیڈینٹیفائی، مجھے معلوم ہے وہ کس کے ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح دیکھیں، آپ نے اپنا بنیادی مقدمہ بالکل شروع میں جو آپ نے قائم کیا وہ کیا تھا کہ اللہ نے ہر شے جوڑوں میں پیدا کی ہے۔ پھر جوڑوں میں پھر آپ نے کہا انسانوں کے جوڑے ہوتے ہیں، نبیوں کے بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ ربی صاحب، زبان کے استعمال میں جوڑا 2 کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لوگوں کو بطور بروز بیان کیا ہے۔ ابھی مرزا صاحب باہر کھڑے ہوئے ہیں، یہ جوڑے کا مطلب تبدیل ہو گیا ہے، الفاظ کا معنی ہے کہ نہیں ہے؟ اب جوڑے میں کتنے شامل کرنے ہیں آپ نے؟ اچھا آگے چلتے ہیں۔ ہم نے اس بات کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ اصل اور بروز میں سے افضل کون ہوتا ہے۔ یہاں پہ لاجیکلی آپ کے پاس صرف 3 آپشن ہیں۔ اصل جو ہے وہ افضل ہوتا ہے، آپشن 1، یا پھر بروز افضل ہوتا ہے، آپشن 2، آپشن 3 کیا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ ذرا بتائیے گا کہ آپ تینوں میں سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جماعت کیا مانتی ہے؟ پتہ ہے تو بتا دیں کہ اصل اور بروز میں کیا تعلق ہے، برابری کا ہے یا اصل افضل ہے یا بروز افضل ہے؟ ذرا بتائیے گا۔ اس کے بعد مربی صاحب، آپ جب جذبات کی روانی میں بہ رہے تھے تو آپ نے کہا کہ مومن 2 عورتوں کا بروز ہوتا ہے، ایک فرعون کی بیوی کا اور ایک حضرت مریم سلام علیہا کا۔ آپ نے کہا مومن، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ سب سے پہلے مومن کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی۔ تو ذرا واضح کریں کہ نعوذ باللہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مومن کی فہرست سے نکال دیا ہے؟
اور اگر فہرست میں رکھا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور 2 عورتوں کا ذل بروز تھے؟ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اچھا، اس کے بعد آپ نے جناب کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ اس ٹائم کفار کے بروز ہیں، مومنوں کو بروز ہیں، یہ اس کا بروز ہے. آپ نے ٹوٹل انسانیت کو اس ٹائم بروز قرار دیا. اصل کدھر ہے؟ اصل بھی تو ہونا چاہیے نا ہمارے پاس. یہ سب تو آپ نے کہا بروز ہے، کفار کے بروز ہیں، مومنوں کے بروز، پھر اصل کہاں پہ ہے؟ اسی طرح جس طرح میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ آپ اگر طاہر نے آپ کو جو پیغام دیا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ جب گفتگو کریں گے، اگر آپ ہمارے موجودگی میں گفتگو کرتے، ہم بر وقت آپ کو آپ کی غلطی پہ متنبع کر دیتے، تاکہ آپ کی غلطی اس طرح ڈاکیومنٹ ہو کہ لوگوں کے پاس نہ پھر رہی ہوتی. اور مجھے امید ہے آپ جیسے علمی شخصیت سے کہ جب آپ ہماری موجودگی میں یہ آیات کوٹ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 عورتوں کا ذل بروز قرار دے رہے تھے نا، ہم ادھر ہی آپ کو روک دیتے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس روکنے اور متنبع کرنے پہ متنبع ہو جاتے. اور مربی صاحب آپ کو پتہ ہے نا کہ عورت کا بروز بندہ کیسے بنتا ہے؟ پتہ ہے نا آپ کو کہ مرزا صاحب نے وہ 10 ماہ والے حمل والی بات آپ کو پتہ ہے نا؟ تو آپ نے جس بھی نبی کو ان عورتوں میں سے کسی کا بروز بنانا ہے نا، وہ 10 ماہ کا حمل آپ نے یاد رکھنا ہے، اسے آپ نے فٹ کرنا ہے پورے بروز کے اندر. اس کے بغیر نہیں آپ آگے بڑھ سکتے، کیونکہ وہ پروسیس ہے، وہ انسٹرومنٹ ہے، اس کو ساتھ لے کے چلیے گا. اسی لیے ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں آپ ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کریں، تاکہ ہم آپ کو آپ کی غلطی پہ متنبع کریں اور آپ اس ٹائم اس سے رجوع کر لیں، کیونکہ آپ ایک علمی شخصیت ہیں اور آپ اس میں رجوع کر لیں گے. لیکن جب آپ تنہائی میں بیٹھ کے بولتے ہیں تو آپ کو کوئی روکنے والا ہوتا نہیں ہے، آپ بولتے چلے جاتے ہیں. آپ کو خود پتہ، آپ نے اعلان کیا ہوا کہ آپ کا حدیثوں پہ ایمان ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ امت میں جو اختلافات ہیں وہ حدیثوں کی وجہ سے ہیں. آج آپ کیا کر رہے تھے؟ آج آپ حدیثیں پیش کر رہے تھے، اور پیش بھی کرتے وقت لوگوں کو بتایا بھی نہیں. آپ نے کتنی زیادتی ہے کہ حدیثیں پیش کرتے وقت آپ نے لوگوں کو بتایا بھی نہیں کہ آپ کا ان حدیثوں پہ ایمان کون نہیں. کتنی زیادتی والی بات ہے نا، زیادتی والی بات. اس لیے ہمیں آپ سے امید ہے آپ اس جواب کو سننے کے بعد ہم سے رابطہ کریں، افضل صاحب سے رابطہ کریں، اور ایک سب سے پہلی بات ہے اپنی ان غلطیوں سے رجوع کریں، کیونکہ وہ بہت آپ نے بہت آپ نے جیسے کہتے ہیں نا کہ بھاری کلمات اپنی زبان سے نکال دی ہیں انبیاء کو عورتوں کا بروز قرار دے دے کے. تو یہ باتیں مناسب نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پہ جمع کرے جی.